رمضان المبارک قریب ہے. ارادہ کیا تھا کہ رمضان سے پہلے کے جو کام ہیں ان پر کچھ روشنی ڈالی جائے تاکہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری ہو جائے. کام سے پہلے کام کی تیاری ہوتی ہے. جب کوئی بہت اہم مہمان آنے والا ہوتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے انتظام کیا جاتا ہے. اسے کہاں بٹھانا ہے, کہاں سلانا ہے, کہاں نہلانا ہے, واش روم کہاں ہے, کھلانا کیا ہے, کس طرح سے اس کو پروٹوکول دینا ہے. آنے کے بعد نہیں ہوتا یہ کام. تو رمضان آنے سے پہلے اگر ہم اس کی تیاری کر لیں گے تو اس مہمان کی انشاءاللہ قدر ہوگی, اور عزت دار انسان کو اگر عزت دی جائے تو وہ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, ایک احسان فراموش ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو تھوڑے سے احسان کا بدلہ بھی بہت زیادہ دیتے ہیں. احسان فراموش, آپ احسان کرتے رہیں تو ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو احسان فراموش نہیں ہے, بلکہ آپ اگر اس کو عزت دیں گے, اس کا احترام کریں گے, اس کا اکرام کریں گے تو آپ کو بہت نواز کے جائے گا. آپ اگر بعض مہمان ہیں نا سادہ چائے پلائیں گے تو وہ آپ کو دودھ پتی پلائے گا. آپ اسے انڈے والا برگر کھلائیں گے تو وہ آپ کو پیزا کھلائے گا. کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں. آپ اگر اسے بغیر بوٹی کی بریانی کھلائیں گے تو وہ آپ کو گوشت والی بریانی کھلائے گا. تو رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو تھوڑا سا اکرام کرنے پر بھی آپ کو بہت زیادہ نوازتا ہے. تھوڑا نہیں نوازتا, لیکن رمضان کی جو نوازشیں ہیں, رمضان کے جو تحفے ہیں, جو رمضان آپ کو گفٹ دے گا اگر آپ اس کو عزت دیں گے, تو وہ اس کا گفٹ ہونا ان لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے جن کا آخرت پر ایمان ہو. جو آخرت کو نہیں مانتے, دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے, انہیں رمضان جو کچھ دے کر جاتا ہے, جو گفٹ دے کر جاتا ہے, اس گفٹ کی ان کی نظر میں قدر نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال سے سمجھاتا ہوں. چھوٹے بچے جب پیدا ہوتے ہیں اور فیملی پلاننگ والوں کے غم میں اضافہ ہوتا ہے تو اکثر رشتہ دار بچوں کو لفافوں میں پیسے دے رہے ہوتے ہیں. کچھ کھلونے دے دیتے ہیں, جھنجھنا پکڑا دیا, تو بچے کو جھنجھنا اچھا لگتا ہے. لیکن اگر کسی رشتہ دار نے 5,000 کا نوٹ بچے کو پکڑا دیا تو بچے کو وہ سمجھ میں نہیں آتا, حالانکہ وہ جھنجھنے سے زیادہ مہنگا ہے اور اس میں ہزاروں جھنجھنے آ سکتے ہیں. لیکن بچہ اپنی حماقت اور بے وقوفی کی بنیاد پر 1-2 روپے والی ٹافی کو تو قدر کی نظر سے دیکھتا ہے, وہ 5-5 ہزار کے نوٹوں کو قدر کی نظر سے, وہی بات جواب آنا چاہیے نا, وہ 5-5 ہزار کے نوٹوں کو قدر کی نظر سے نہیں دیکھتا. کہتے یہ تو ایسا ہی ہے, کھائے گا اس کو. تو اس میں اس 5,000 کے, ابھی تک تو 5,000 کا نوٹ ہے, میرا خیال ہے 50,000 کا نوٹ بھی عنقریب آنے والا ہے. جس حساب سے معیشت ڈاؤن ہو رہی ہے تو 50,000 کا نوٹ بھی عنقریب آ جائے گا, بلکہ تول کے نوٹ بکیں گے. 1 کلو 5,000 کے نوٹ چاہیے مجھے, اس طرح سے سیٹ اپ چلنے والا ہے. تو اب بچے کے دل میں جو 5,000 کے نوٹ کی قدر نہیں ہے, اس میں 5,000 کے نوٹ کا قصور ہے یا بچے کا قصور ہے؟ بچے کا قصور ہے. بھائی یہ 5,000 کے نوٹ میں ٹافیوں کے ڈبوں کے ڈبے آ سکتے ہیں. تو رمضان آپ کو کیا گفٹ دے کر جاتا ہے, اس گفٹ کی قدر ان لوگوں کی نظر میں ہے جو اس دنیا کو حقیقی زندگی نہیں سمجھتے. جو اس کو اصل سمجھتے ان کی نظر میں رمضان ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, خام خواہ کی ٹینشن ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں رمضان مولویوں کا مہینہ ہے. کس کا ہے؟ مولویوں. سیزن آتے ہیں نا, یہ مولویوں کا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان کس کا مہینہ کہلاتا ہے؟ مولاناؤں کا مہینہ. حالانکہ یہ مولویوں کا مہینہ نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے. ان لوگوں کا مہینہ ہے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, اور جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کے لیے رمضان A to Z ٹینشن ہی ٹینشن. وہ نہ کھلے عام صحیح طرح سے کھا سکتے ہیں, تھوڑی سی بغیرتی کے تانے پڑتے ہیں. 10 آدمی اگر خاموشی سے گزر جائیں گے تو 11واں بولتا ہوا جائے گا کہ شرم نہیں آتی تمہیں, کیا کر رہے ہو, اور بولنا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو رمضان ہے نا, اگر آپ اس کا اکرام کریں گے تو یہ آپ کو بہترین گفٹ دے گا. اب میں بتاتا ہوں وہ گفٹ کیا دے گا آپ کو. وہ گفٹ دے گا اللہ کی محبت. آپ کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاری پیدا کر دے گا. یہ دیکھو, انسان کو جو موٹیویشن ملتی ہے نا کسی بھی عمل
عمل کی وہ یا تو کسی لالچ کی وجہ سے ملتی ہے یا کسی خوف کی وجہ سے. سمجھتے ہیں آپ صبح صبح اٹھ کے آفس جاتے ہیں, مشکل کام ہے, دل تو نہیں چاہتا انسان کا اٹھے جائے, دل چاہتا ہے پڑا رہے, لیکن آپ جاتے ہیں. یہاں خوف بھی ہے اور لالچ, محبت, پیسے کی محبت. لالچ کو ہم محبت سے تعبیر کرتے ہیں, ذرا مہذب لفظ ہے. آپ جاتے ہیں, ایک محبت ہے پیسے سے, ہر انسان کی نیچر ہے کہ پیسے آئیں گے تو گٹکا بھی کھائیں گے, نسوار کا انتظام بھی ہوگا, پان کا انتظام بھی ہوگا, گھر میں راشن بھی ڈلے گا, بہت ساری چیزیں آئیں گی. اگر یہ محبت پیسے کی ختم ہو جائے تو آپ کو عمل پہ موٹیویشن نہیں ملے گی. بعض دفعہ خوف ہوتا ہے انسان کے دل میں. خوف کیا کرتا ہے کہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں آفس نہیں گیا, میں نے یہ کام نہیں کیا تو مجھے جاب سے نکال دیا جائے, میں غریب ہو جاؤں گا. یہ خوف ہے جو آپ کو ابھارتا ہے عمل پہ. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ خوف سے بھی کام ہوتا ہے اور محبت میں بھی ہوتا ہے, لیکن خوف سے جو کام ہوتا ہے اس کام میں مزہ نہیں آتا, لہذا وہ کام زیادہ جاندار نہیں ہوتا. لیکن محبت کی وجہ سے جو کام ہوتا ہے وہ کام مزیدار بن جاتا ہے, کیونکہ آپ کی محبوب چیز آپ کو اس میں ملنے والی ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ غزوہ احد میں صحابی رسول, غزوہ بدر میں ایک صحابی شریک نہیں ہو سکے. انہیں نہیں پتا تھا کہ میدان جنگ کا میدان قائم ہو جائے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا, انہیں نہیں پتا تھا. جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو انہوں نے منت مانی. منت ہوتی ہے نا, اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا, میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا. یہ واجب ہو جاتی ہے, اس لیے منتیں نہیں ماننی چاہیے. لوگ کہتے ہیں نا اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا, اتنا صدقہ کروں گا, وہ فرض ہو جائے گا آپ کے اوپر, اس لیے ویسے ہی دعا مانگ لیا کریں اللہ سے. بعض لوگ اتنی اونچی اونچی منتیں مان لیتے ہیں پھر ان سے پوری ہوتی نہیں ہے. تو اسلام میں الفاظ کی بہت ویلیو ہے, اور منت زبان سے ہوتی ہے, صرف دل میں ارادے سے نہیں ہوتی. اس کو عربی میں نظر کہتے ہیں, نظر, اردو میں منت. تو ان صحابی کو غزوہ بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا تو انہوں نے منت مانی, نظر مانی کہ اے اللہ اگر دوبارہ کوئی میدان جہاد گرم ہوا تو میں ایسی بہادری سے لڑوں گا, لا یرین اللہ ما اصنع, اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں. بظاہر یہ تکبر والے الفاظ ہیں, بظاہر یہ الفاظ کیا ہیں؟ تکبر والے, کہ اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کر کے دکھاتا ہوں. لیکن بعض جملے الفاظ کے اعتبار سے تکبر والے ہوتے ہیں, مگر حقیقت میں ایک ناز کی کیفیت ہوتی ہے. ناز, کہ اللہ میں وہ کچھ کروں گا کہ تو بھی دیکھے, خوش ہو جائے گا, تو ایسا کر کے دکھاؤں گا بہادری. جب غزوہ احد میں مسلمانوں کے قدم اکھڑے ہیں, ان صحابی کو اللہ سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا کہ میں نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا کہ اللہ میں ایسے بہادری کے جوہر دکھاؤں گا کہ تو دیکھے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو یہ کیا کر رہے تھے؟ کھجور کھا رہے تھے نا, تو کھجور کا تھیلا انہوں نے پھینکا اور انہوں نے کہا کہ جنت اتنی قریب ہے میرے, اور کھجور کھانے کا وقت بہت طویل ہے, اتنا ٹائم لگے گا اس میں, یہ تو بہت دیر ہو جائے گی. اور گئے میدان جنگ میں, بہادری سے لڑے, اتنی بہادری سے لڑے اور شہید ہوئے کہ انگلیوں کے پوروں سے, فنگر پرنٹ سے ان کی بہن نے ان کو پہچانے کہ میرے بھائی کی لاش ہے. قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم ينتظر. مومنین میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ سے جب کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں تو اس معاہدے کو پورا کر کے چھوڑتے ہیں. وہ انہی کے بارے میں نازل ہے. تو جب ان کو یقین تھا کہ جنت میرے سامنے ہے تو انہیں وہ کھجور تناول کرنا بھی مشکل لگا. یہ خوف کی وجہ سے نہیں لڑ رہے کہ اگر میں نہیں لڑا تو جہنم میں جاؤں گا, بلکہ کس کی لالچ میں لڑ رہے ہیں؟ جنت کی اور اللہ کی محبت میں لڑ رہے ہیں. تو انسان جب خوف کی بیس پہ کام کرتا ہے اس میں جان نہیں ہوتی, اور جب کسی محبت اور لالچ میں کام ہوتا ہے تو اس کام میں اس کی کوالٹی بہت شاندار ہوتی ہے. تو اللہ نے ہمیں رمضان کا جو مہینہ دیا, وہ مہینہ اگر آپ اس مہینے کا اکرام کریں گے تو وہ مہینہ آپ کے اندر اللہ کی محبت پیدا کر دے گا. اور جب انسان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے تو محبوب کے حکم کو فالو کرنا مشکل نہیں اور آسان بھی نہیں, بلکہ مزیدار بن جاتا ہے. 3 درجات ہوتے ہیں نا, حکم کی اتباع کرنا مشکل, اور اس سے اوپر کیا ہے؟ مشکل ختم ہو گئی, نہ مزیدار ہے نہ مشکل ہے. لیکن اس سے اوپر کا درجہ کیا ہے کہ حکم پر عمل کرنا کیا بن گیا؟ مزیدار بن جائے گا. یہ کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے. تو اگر آپ رمضان کا حقیقی معنوں میں اکرام کریں گے
تو رمضان آپ کو اللہ کی محبت کا گفٹ دے کے جائے گا. وہ کیسے؟ زبان آج بہت خشک ہو رہی ہے, پانی نہیں ہے یا موسم میں شاید خشکی ہے, کچھ ایسا سیٹ اپ ہے, موسم میں خشکی ہے میرا خیال. تو رمضان جو ہے آپ کو اللہ کی محبت کا, جزاک اللہ, اتنا یک ٹھنڈا پانی بس کافی ہے, یہ گرم نہیں ہے, سادہ, پہلے ہی گلا ہمارا بیٹھا رہتا ہے, اوپر سے اور بٹھا دیں. تو اللہ کی محبت کا گفٹ دے کے کیسے؟ انسان کی یہ نیچر ہے, یہ فطرت ہے کہ وہ جس کے لیے قربانی دیتا ہے نا, جس کے لیے, تبلیغ والے کہتے ہیں نا, جس چیز پہ جان, مال اور وقت خرچ ہوتا ہے انسان کے دل میں اس کی ویلیو پیدا ہو جاتی ہے. ایک غریب آدمی جو رکشہ چلاتا ہو, سارا دن پسینہ بہاتا ہو, اس کو جو دہاڑی یا جو اجرت ملتی ہے اس اجرت کو وہ بڑی احتیاط سے خرچ کرتا ہے. اور ایک آدمی وہ ہے جس کے ابا کا انتقال ہوا اور 6 رکشے اس کو وراثت میں مل گئے. ایسا بھی ہوتا ہے نا, وہ ان رکشوں کی ایسی کی تیسی, باپ کا مال سمجھ کے لوگ کہتے ہیں نا اڑا رہا ہے, خود تو محنت کی نہیں ہے, ابا سے وراثت میں ملا ہے, اڑا دیتا ہے انسان. تو ہمیں جو ایمان کی نعمت ملی ہے یہ وراثت میں ملی ہے, اس میں ہمارا خون پسینہ, بولو نا کیا ہو گیا, نہیں بہا. ابا چونکہ مسلمان تھے, اماں مسلمان تھیں, اس وجہ سے ہم بھی کیا ہو گئے, تو ایک پسینہ نہیں بہا ہمارا, خون کا ایک قطرہ نہیں بہا, تو فری پھوکٹ میں ہمیں کیا مل گیا. حضرت بلال کو اسلام فری میں نہیں ملا, وہ جب مسلمان ہوئے گرم ریتوں پہ لٹایا گیا, ان کو سینے پہ بھاری بھرکم پتھر رکھے گئے. کیا اللہ نے لوگوں, کچھ لوگ کیسے خاندانی بنائے, وہ نظریات کو فالو کرتے ہیں, وہ کلچر کو فالو نہیں کرتے. حضرت بلال کو کیا مل رہا تھا اس میں, اچھی والی زندگی گزر رہی تھی, غلام تھے وہ, تو حبشی لوگ غلام ہی ہوا کرتے تھے عربوں کے, کھانا پینا مل رہا تھا, ایک ٹینشن, تو بڑے بڑے پتھر سینے پہ رکھے جا رہے ہیں, گرم ریت پہ لٹایا جا رہا ہے, مگر نعرہ لگا رہے ہیں احد احد, خدا کیا ہے, ایک ہے, میں نہیں مانوں. کیسے ویژنری, کیسے نظریاتی. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مکہ میں, وہو متوسد له متوسد ببرد له او کما قال, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر تھی, اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہنی پہ سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے. لوگ کہتے ہیں مسجد میں سونا منع ہے, ایسی ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے. مسجد میں سونا جائز ہے, البتہ مسجد کو سرائے بنا لینا سونے کی جگہ, سارا محلے کو جہاں جگہ نہیں مل رہی تو کہاں کے سو رہا ہے مسجد میں, یہ غلط ہے. نماز کے لیے آئے مسجد میں آپ, اور اگر کوئی آیا نماز کے لیے, سستانے کے لیے ذرا لیٹ بھی جائے تو اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, آئے نماز کے لیے. ہاں یہ نہ ہو کہ سرائے بنا لیا جائے, مسجد کو ہوٹل بنا لیا جائے, کہ جس کو جگہ نہیں مل رہی, گھر میں بھی اسے پڑا ہوا ہے, سارے محلے والے یہاں آ جائیں. لیکن بذات خود جائز ہے مسجد میں سونا, اور اگر اکا دکا کبھی کوئی مسجد میں آ بھی جائے صرف سونے کے لیے تو بھی کوئی ناجائز نہیں ہے. ناجائز اس وقت ہوگا جب اس کو عام معمول لوگ بنا لے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ ناراضی ہوئی حضرت فاطمہ سے, میاں بیوی میں ہوتی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر گئے, حضرت فاطمہ سے ملے, پتہ چلا بھئی کچھ ناراضی ہوئی ہے, اور حضرت علی مسجد چلے گئے, تو وہاں حضرت علی مٹی میں لیٹے ہوئے تھے, آرام کر رہے تھے. اسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا تراب, اے مٹی والے. تو اسی کے بعد حضرت علی اپنی کنیت کیا کہتے تھے, ابو تراب. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مسجد میں آ کے لیٹ جائے تو اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ لوگ اس کو سنا ہو کہ سارے محلے والے لیٹے ہوئے, یا لیٹنے کی جگہ ہی بنا لی, کبھی کبھار ہو جاتا ہے انسان سے. مسجد والے بعض دفعہ بہت سختی کرتے ہیں. اب سفر میں جب ہم چلتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, سفر کے دوران بعض دفعہ انسان 2 رکعت پڑھی ظہر کی, تھوڑا سستانے کے لیے لیٹ گیا تو کوئی ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہوتا ہے, لیکن گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں. وہی واقعہ پھر یاد آتا ہے مجھے, ایک آدمی کی بھینس مسجد میں آ گئی تو مولوی صاحب پکڑ کے ڈنڈے سے مارنے لگے. تو دیہاتی جس کی بھینس تھی وہ بھاگتا ہوا آیا, کہہ رہا مولوی صاحب بے زبان جانور ہے, اس کو مار رہے ہو, کبھی مجھے دیکھا آپ نے مسجد میں, یہ تو بے عقل بے زبان ہے, غلطی سے مسجد میں آ گیا, اس کو کیوں مار رہے ہو. میں آؤں عقل مند ہوں, مجھے مارو تو سمجھ میں بھی آتا ہے, اس بیچارے کو کیوں مارے, اس کے کیا قصور ہے. تو ایسا مسجدوں کا ماحول بنا لیا کہ کوئی آئے نہیں مسجد میں, اتنی سختی نہ کریں. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے یار. تو آج ویسے بھی کھوپڑی سیٹ نہیں ہے میری, جی کھوپڑی سیٹ آرام نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, ویسے کھوپڑی سیٹ ہے الحمدللہ. تو رمضان کی بات چل رہی تھی. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فری میں جو انسان کو چیز ملتی, ہمیں ایمان ملا ہے فری میں. ابا مسلمان, اماں مسلمان, تو ہم بھی مسلمان, سارے اڑوس پڑوس مسلمان ہیں, قدر نہیں ہے. صحابہ کو ایمان ملا محنت کرنے کے بعد. آج بھی بہت سے غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں, میں حیران ہوتا ہوں, بعض ہندو بچیوں کے فون آتے ہیں, گھر کے اندر رہتے ہوئے مسلمان ہو گئی. ایک ہندو لڑکی کا 2-3 سال پرانی بات ہے, فون آیا, میرا خیال ہے 16-17 سال, یہ بچپنے ہی کی, مینٹلی تو انسان بچہ ہی ہوتا ہے اس نے اسلام قبول کیا, پورے رمضان کے روزے بھی گھر میں رکھے, کسی نے اس کو تبلیغ نہیں کی, نماز بھی چھپ چھپ کے گھر میں پڑھ رہی ہے, اور والدین اتنے سخت ہیں کہ اگر ان کو پتا چل گیا تو جان سے مار دیں گے, یہ خطرہ ہے. میں نے اس سے پوچھا, 2-3 سال پرانی بات ہے, میں نے پوچھا آپ کو کس نے تبلیغ کی, اس نے کہا میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے والدین پتھر کی بنی ہوئی مورتیوں کو
को क्यों पूजते हैं, इनमें क्या रखा हुआ है। सुबह मिठाई रख के जाएंगे, शाम को भी वो मिठाई वैसी की वैसी। जो भगवान मिठाई ना खा सके वो हमारी हाजत रवाई मुश्किल कुशाई कहां से करेगा। इतने बड़े बड़े अक्लमंदों को ये बात समझ में नहीं आ रही। एक 15-16 साल की बच्ची को ये बात समझ में आ गई, उसकी खोपड़ी में आ गई ये बात। कह रही फिर मैंने वीडियोस देखी यूट्यूब पे उलमा की, और वो फिर अल्लाह ने उसको हिदायत दी, तो वो वही उसने कलमा पढ़ा, वही मुसलमान हुई, किसी को नहीं बताया क्योंकि मार देंगे उसको। छुप के नमाजें पढ़ रही, ऐसे बहुत हैं, एक नहीं है। तो ये वो लोग हैं जिनकी इस्लाम पर कुछ खर्च हुआ है, मेहनत हुई है। हमें इस्लाम मिला है फ्री में, कुर्बानी नहीं है। तो अल्लाह रमजान के जरिए, हज के जरिए, कुर्बानी के जरिए, मुख्तलिफ इबादतों के जरिए हमसे कुर्बानी दिलवाते हैं कि कुछ करना पड़ेगा। सूरह अनकबूत में अल्लाह ने क्या फरमाया, तुम ये समझते हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, वहुम ला युफ्तनून, तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, अल्लाह आजमाएगा। तो आजमाने के तरीके नमाज भी हैं, आजमाने के तरीकों में ज़कात, सदका तो खैरात भी है। आजमानों के तरीके में एक तरीका क्या है, रमजान भी है। तो ये वो महीना है जिसका आप अगर इकराम करेंगे तो ये आपके दिल में जाने से पहले पहले अल्लाह की मोहब्बत की चिंगारी भड़का कर चला जाएगा। और जब अल्लाह की मोहब्बत की चिंगारी भड़केगी दिल के अंदर, तो आपके लिए अमल करना मुश्किल नहीं, आसान नहीं, बल्कि मजेदार हो जाएगा। क्योंकि महबूब की खातिर कुर्बानी देने में इंसान को मजा आता है, बशर्ते कि उसको पता हो कि मेरा महबूब मुझे देख रहा है। इसको ये पता हो। कैसी मुसलमानों की तरतीब दाएं बाएं हो जाती है, सब पूरी दुनिया में एक हलचल मच जाती है। तो रमजान का इकराम कैसे करना है, इसमें 2-4 चीजें मैं आपको बता के बस बयान को आज मैं खत्म करता हूं। सबसे पहला तो है फर्ज रोजे। ये तो रमजान तो रुकन है ना, रमजान के रोजे। अभी से नीयत करें कि रमजान का एक रोजा भी कज़ा नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। देखो जो सोच सोच के रोजे रखता है ना, उसके लिए रोजा रखना मुश्किल है। जो ना रखने का ऑप्शन ही खत्म कर दे, उसको पता भी नहीं चलता पूरा महीना गुजर जाए। बाज लोग रोजे के बारे में सोचते हैं रखूं कि नहीं रखूं, इनके लिए एक एक रोजा टेंशन है, एक एक रोजा टेंशन। और अगर आपने ये अज़म कर लिया कि भाई मैं मुसलमान हूं, नो का ऑप्शन मेरे पास नहीं है, तो पता ही नहीं चलता। वैसे एक रोजा रखो कितना मुश्किल काम है भाई। हम लोगों से को बताते हैं पीर और जुमेरात का रोजा सुन्नत है, अच्छा खासा टेंशन होती है क्योंकि सुन्नत है ना, फर्ज तो नहीं है। रखें नहीं रखें एक टेंशन, रखने के बाद भी बाज़ दफा आदमी सोच रहा होता है यार ना रखता तो अच्छा था। बाज़ दफा ये भी वसवसे आना शुरू होते हैं शैतान की तरफ से। लेकिन जो काम करना ही करना है तो उसमें इंसान फारिग हो जाता है कि भाई ये, उसमें टेंशन खत्म हो जाती है। तो ये ना सोचें कि मैं कितने रखूंगा। खवातीन के जो अय्याम होते हैं ना मेंसेस के, उन अय्याम की हिफाजत, उनको शुमार करना औरत पे फर्ज है। ये खूब समझ लें। आजकल यूनिवर्सिटियों में अच्छा ये जो रॉकेट वाला मजमून था ना, ये भी मैं छोटी सी बात बता दूं कि ये जो मुसलमान उलमा का इससे ताल्लुक नहीं है कि आप चांद पे पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे, इसका हमारी यूनिवर्सिटियों से ताल्लुक है। चांद पे पहुंचने के तरीके यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जाते हैं, समझते हो कि नहीं समझते। तो होना ये चाहिए था कि एक तस्वीर आ रही होती, एक वीडियो आ रही होती, जापान के साइंसदान या अमेरिका के साइंसदान चांद पे पहुंच रहे हैं, नीचे कराची और लाहौर यूनिवर्सिटी की भी वीडियो आ रही होती कि वहां भी साइंसदान लगे हुए हैं, प्रोफेसर लगे हुए हैं कि हम गुब्बारे को चांद तक कैसे पहुंचाएं। चलो पहला गुब्बारे का तजुर्बा कर लें, फिर रॉकेट भी भेजेंगे। तो ये मौलवियों को गालियां न दिया करें, ये अपने साइंसदानों को बुरा भला कहा करें, ये हुक्मरानों को कहा करें। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में। ये मौलानाओं का हेडेक नहीं है कि चांद पे जा रहे कि नहीं जा रहे। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे कोई अभी कोरोना की वबा फैली हुई है ना, कोरोना की वबा फैली हुई है, डॉक्टर, एक वीडियो आ रही है जिसमें डॉक्टर वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, दूसरी वीडियो आ रही है जिसमें करबला के वाकयात बयान हो रहे हैं, तीसरी वीडियो आ रही है कि उसमें 4 शादियों का तस्करा हो रहा है, चौथी आ रही है। तो अब इसमें लोग कह रहे हैं मौलाना लोग देखो क्या कर रहे हैं, उधर वो कोरोना की वैक्सीन तैयार कर रहे हैं और उधर मौलाना लोग क्या क्या उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं। तो भाई वो जो वीडियो, उसमें एक वीडियो ऐसी भी आनी चाहिए कि हमारे डॉक्टर बैठे हुए हैं कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए। तो हमारे डॉक्टरों की सिरे से कोई वीडियो आ ही नहीं रही है, तो फिर यही होगा कि केले का रुख किबले की तरफ है कि नहीं है। फिर तो यही होगा ना कुछ। भाई फेसबुक वाले को कुछ तो चलाना है ना व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, तो उसको हमारे साइंसदान मिल ही नहीं रहे, कोई धमाके करते हुए, कोई रॉकेट भेजते हुए, तो फिर वो 4-4 शादियों की वीडियो चलाएगा और क्या करेगा वो। तो ये मौलानाओं की टेंशन नहीं है भाई, ये हमारी यूनिवर्सिटियों का जो निजाम तालीम और हमारे हुक्मरानों की करप्शन, उन्होंने मुल्क को खंडरात में धकेल दिया है। मैं तो कहता हूं जो फेसबुक पे वीडियोस डालते हैं ना, ये ना डाला करें कि केले का रुख किबले की तरफ है कि नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं ये देखो कि किस चीज में लगे हुए। असल वीडियो ये आनी चाहिए कि एक तरफ आप ये दिखाएं कि साइंटिस्ट खलाई सैयारे भेज रहे हैं आसमान में, वहां से छलांगे मार रहे हैं, दूसरी तरफ कराची के गटर के ढक्कनों की तस्वीरें आनी चाहिए। ढक्कन यहाँ क्या हुए हैं,
کھلے ہوئے ہیں. تیسری طرف گدے گھوڑے کی لیدوں کی تصویریں آنی چاہیے, کچرے کے ڈھیر آنے چاہیے, چرسی آنے چاہیے پائپ کے اندر بیٹھے ہوئے. پھر اصل لبرل لوگوں کا اصل چہرہ آئے گا, کیونکہ یہ جو ملک ہے لبرل لوگوں کے ہاتھ میں, یہ مولاناؤں کے ہاتھ میں نہیں ہے. پھر آئے گا ایک طرف دیکھو سائنسدان راکٹ بھیج رہے ہیں وہاں پہ, اور ادھر کراچی میں گٹر کے ڈھکن لگانے کے لیے بھی حکومت تیار نہیں ہے. تو لوگ سائنسدانوں کا مولویوں سے مقابلہ کروا رہے ہیں, حالانکہ دونوں کی فیلڈ بالکل الگ الگ ہے. نہیں آ رہی میرے. تو آسمان میں خلائی سیارے بھیجنا مولویوں کی فیلڈ تھوڑی. مولوی موٹیویشن کرے گا, آپ کو موٹیویٹ کرے گا کہ سیارہ بھیجنے کے کیا اسلام میں فضائل ہیں, ٹھیک ہے نا, سائنسدان بننے کے کیا فضائل ہیں, ڈاکٹر بننے کے کیا فضائل ہیں, وہ مولانا بیان کرے گا. ہر چیز میں علماء کو برا بلا کہتے ہیں لوگ. دوسری بات یہ کہ فیس بک اور یوٹیوب کی دنیا تو کھلی ہوئی ہے نا, بہت سے لوگ مولانا نہیں ہوتے, مولانا بن کے آئے ہوئے ہیں. وہ تو آپ ہر ایک پر یہ ٹھپا لگا رہے ہیں مفتی ہیں. مفتی عبد القوی کو بھی لوگوں نے کیا بنا دیا, اتنے فون آئے میرے پاس, مفتی صاحب دیکھیں مفتی عبد القوی کیا کر رہے ہیں, یہ ہوتے ہیں مفتی. میں نے کہا بھائی اس پہ کون کہاں مفتی لگانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. کس نے بولا یہ مفتی ہے؟ کسی کو بھی اٹھا کے مفتی آصف زرداری صاحب کر دو آپ, پھر کہو دیکھو یہ مفتی لوگ کیا کیا کر رہے ہیں. مفتی کا ڈگری کوئی ہمارے ملک میں کوئی سسٹم نہیں ہے, پتھر اٹھاؤ مفتی نکلے گا نیچے سے. اور صرف یہ مفتیوں کے ساتھ نہیں ہو رہا, ڈاکٹروں میں بھی ایسے ہی ہے, جعلی سرٹیفکیٹ کے ڈاکٹر بھرے ہوئے ہیں. اور حکیم تو ہول سے, جس کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے وہ حکیم بنا ہوا ہے. اور اس سے بھی زیادہ ہول سیل کے حساب سے روحانی عامل ہیں, روحانی جن چڑیل بھوت بھگانے والے, وہ تو اتنے ہر ایک کو روحانی علاج آتا ہے. ایک صاحب مجھے دبئی میں ملے کہ میرا روحانی علاج کر دیں. میں نے کہا میرا ایک یوٹیوب پہ وہ ہے کلپ ہے اس بارے میں, بڑے خوش ہوئے, کہتے ہیں اس کلپ کا نام کیا ہے, کلپ کا. میں نے کہا اس کا نام ہے روحانی علاج والوں کا علاج, روحانی علاج والوں کا علاج. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, وقت پورا ہو گیا. کہ بھائی دیکھو اللہ کے لیے جب قربانی دو گے نا, تو قربانی کے صلے میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی. پہل آپ کو کرنی پڑے گی. ایک بالش آپ آؤ گے تو اللہ آپ کی طرف ایک ہاتھ آئے گا, پہل آپ کو. تو اس پہل میں آج یہ عزم کرے سب سے پہلے. میں خواتین کے کچھ بات عرض کر رہا تھا کہ اپنے جو ان کے مینسز کے ایام ہوتے ہیں ان کو عورت پر واجب ہے کہ وہ نوٹ کر کے رکھے, کیونکہ عادت سے اس کا تعلق ہے. جتنے دن کسی خاتون کی عادت ہے, پھر اگلے مہینے اتنے دن تک وہ ایام شمار ہوں گے. یہ میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جا رہا ابھی. تو بہت سی خواتین پاک ہو جاتی ہیں مگر روزہ چھوڑ دیتی ہیں, بہت سی ناپاک ہوتی ہیں مگر روزہ رکھتی ہیں. تو مسائل کا علم ہے ہی نہیں. بہشتی زیور ایک جامعۃ الرشید نے چھاپی ہے, آسان بہشتی زیور, تسہیل بہشتی زیور کے نام سے. وہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے. اس میں بہت روز مرہ کے مسائل لکھے ہوئے. ہمارے اہل حدیث حضرات اس پہ اعتراضات کرتے ہیں, تو کسی مسئلے پر اعتراض کریں تو میرے سامنے لے کر آئیں. اس کو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اعتراض کرنا آسان ہوتا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ابھی میرا وہ بات ہوئی تھی نا, مناظرہ لوگوں نے نام دے دیا, حالانکہ مناظرہ نہیں تھا. اس میں ہوا یہ تھا کہ وہ یہ بار بار کہہ رہے تھے تقلید یہ ہے تقلید وہ ہے. میں نے کہا آپ بیٹھیں, پہلے مجھے بتائیں تو آپ کے ہاں تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو میں پہلے لکھوں گا, پھر اگلی نشست میں ہم اس پہ کیا کریں گے, بحث کریں گے. کیونکہ ایسے ادھر ادھر باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے. تو سامنے بیٹھ کے آپ مجھے ریٹرن لکھ کے دیں, میں پہلے آپ کے دعوے کو سمجھوں گا, آپ کا دعویٰ ہے کیا, پھر ہم اس پہ بحث کریں گے. تو محترم نے دعویٰ یہ بتایا کہ کسی کی وہ بلا دلیل فالو کرنا کیا کہلاتا ہے, تقلید, اور یہ حرام ہے, ناجائز ہے. میں نے کہا کسی کی بھی تقلید و حرام ہے. انہوں نے کہا کسی کی بھی تقلید و حرام ہے. وہ موجود ہے, ریکارڈ ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا کوئی تابعی اگر صحابی کی تقلید کرتا ہے, بغیر دلیل ان کی بات کو مانتا ہے, تو یہ بھی حرام ہے. اب وہ یہاں کی بات کو انہوں نے کیا شروع کر دیا, گھمانا. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھائی آپ نے خود ہی دعویٰ کیا, یا تو آپ دعوے سے رجوع کرو, میں تو موقع دے رہا ہوں آپ کو دعوے سے رجوع کرنے کا, میں کوئی بحث تھوڑی کر رہا ہوں آپ سے. آپ کہہ دو بھائی مجھ سے تھوڑی سی مسٹیک ہوئی تھی تقلید کی ڈیفینیشن کرنے میں, بلکہ اصل میں یہ نہیں بلکہ یوں ہے. تو میں نے کہا تو حدیث کی کتابوں میں بہت سے فتوے, صحابہ کے تابعین نے آ کے مسئلہ پوچھا, انہوں نے جواب دے دیا, وہ چلے گئے, نہ انہوں نے دلیل پوچھی نہ انہوں نے دلیل بتائی. تو کہہ رہے ہیں آپ حوالہ پیش کریں. تو میں نے کہا آپ انکار کریں کہ ایسا نہیں ہے, تو میں حوالہ پیش کروں گا. نہ انکار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. میری عادت ہے گل ویلے دی تے پھل موسم دا, ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کی عادت ہے. تو انہوں نے اس کو مناظرہ بنا دیا, بحث کی طرف لے کر چلے گئے. تو مجھے غصہ آیا پھر کہ بھائی میرا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے آیا ہوں. میں کوئی پروفیشنل مناظر نہیں ہوں, نہ میں آپ سے مناظرے کے لیے بیٹھا ہوں, اور میرا دل صاف تھا, لہذا میں نے ان کو ریکارڈ کرنے کی بھی اجازت دی. انسان کے دل میں چور ہوتا ہے تو ریکارڈ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اور میں نے ان کو یہ کہا لائیو نہیں کریں, کیونکہ بعض دفعہ انسان کی زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے کہ وہ پبلش کرنے کی نہیں ہوتی. لیکن انہوں نے خیر اس کو لائیو بھی چلایا, اور جو کچھ ہوا سب کے سامنے. تو گل ویلے دی پھل موسم دا, ٹو دا پوائنٹ بات ہونی چاہیے. تو وہ یہ سمجھ رہے تھے شاید میں ان کو نیچا دکھانا چاہتا ہوں. نہ میں نیچا دکھانا چاہتا ہوں بھائی, میں آپ سے آپ کا دعویٰ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا تقلید کے بارے میں موقف کیا ہے. کہنے تفسیر کی فلاں کتاب میں یہ لکھا. بھائی تفسیر کی کتاب میں کیا لکھا ہے یہ تو مفسر کا موقف ہے نا, میں تو اہل حدیث کا موقف پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کا موقف کیا ہے. تو آج کا جو دور ہے نا, حق کو سمجھنے کا نہیں ہے, بس ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا وہ ہے.
تو بات کیا چل رہی تھی یہ؟ ہاں میں یہی کہہ رہا تھا یہ جو بہشتی زیور کتاب ہے نا مسائل کی، یہ گھر میں رکھیں. بہت ہندوستان میں اس کتاب کو اللہ نے جتنی مقبولیت عطا فرمائی ہے اتنی مقبولیت کسی دوسری کتاب کو نہیں ملی ہے. جہیز میں خواتین کو یہ کتاب دی جاتی تھی تو جامعۃ الرشید نے آسان کر کے چھاپی ہے. اور اگر کوئی اہل حدیث حضرات کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو مجھے بتائیں کون سا مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ. اور پھر ان سے کہیں کہ آپ ایک ایسی کتاب لے کر آئیں جو قرآن و سنت کے موافق ہو. آپ تو مسائل کی کتاب لکھیں نا، آپ کی تو کوئی ہے ہی نہیں اس طرح کی. یہ فوراً جواب میں کہتے ہیں ہماری کتابیں یہ جو ابو داؤد اور بخاری ہماری ہیں. تو آپ بخاری اور ابو داؤد گھر میں رکھیں اور روز مرہ کے مسائل آپ اس سے نکالیں، آپ کو نہیں ملیں گے. تبھی تو علماء کتابیں لکھتے ہیں کہ آسان کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل کا علم کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے. تو آپ لکھ لیں کوئی کتاب، آپ بخاری مسلم سے ہی لکھ لیں. نہ خود لکھ رہے ہیں نہ لکھی ہوئی کتاب، کیڑے نکالنا ہے بس. ابھی وہ مشہور فتنہ پرست نے کیا کیا ہے، وہ میرا ایک بیان میں ایک نازیبہ الفاظ آئے تھے جس سے میں نے معذرت بھی کی کہ وہ ہے نا مفسرین کے بارے میں نے کہا، حالانکہ وہ میرا مقصد مفسرین نہیں، ان کے حوالے، کہ آپ بار بار مفسرین کے جو حوالے دے رہے ہیں تو ان حوالوں کا تذکرہ نہ کریں. آپ سے جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دیں. ایک مشہور زمانہ ہے انہوں نے کیا کیا، توصیف الرحمان راشدی نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا، سب کے جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا نکال کے کلپ بنا کے مارکیٹ میں چلا دی. تو علماء کی باتوں کو میں جو اس طرح کی نیگیٹو چیزوں کو اگر آپ کتابوں سے جمع کرنا شروع کریں گے اور تقریروں سے جمع کر کے کلپ بنائیں گے تو اس سے معاشرے میں جوڑ پیدا نہیں ہوگا بلکہ توڑ پیدا ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ سب کی دعوت کریں اور آپ بولیں تمہارے ابا نے فلاں سن میں یہ غلط کام کیا، تمہارے چاچا نے فلاں سن میں یہ غلط کام کیا، تمہارے ماموں نے فلاں سن میں یہ غلط کیا، اور تمہاری پھپھو ایک دفعہ پکڑی گئی تھی بھاگ کے، پھر آئی تھی توبہ کر لی تھی لیکن پکڑی گئی تھی، اور تمہاری خالہ کو بھی میں نے دیکھا ہے ٹکٹکی باندھ کے تمہارے چاچو کو دیکھ رہی تھی. یہ سارا کر کے آپ نے ایک دسترخوان پہ سب کو دعوت کی اور یہ کلپ چلا دی اور کہا میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، میرا مقصد امت میں توڑ نہیں ہے. واڑے واہ خدا کی قسم مزہ آ گیا. تو بعض لوگوں کا یہ کام ہے، فلاں بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا، فلاں بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا، فلاں بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا، فلاں دیوبندی نے اپنی کتاب میں یہ، فلاں بریلوی نے تقریر میں یہ کہا، فلاں اہل حدیث نے تقریر میں یہ کہا، فلاں نے، اور وہ اتنا ملغوبہ بنا کے سب علماء سے لوگوں کو بدگمان کر کے کہا کہ میرا کام امت میں جوڑ پیدا کرنا ہے، میں فرقہ پرستی اور توڑ کو کبھی پنپنے نہیں دوں گا. خدا کی قسم اس سے بڑا لطیفہ دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. مثبت چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان سے. علماء اس بارے میں ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ آدمی غلط ہو پھر اگر وہ صحیح بات بھی کرے تو اس کی وجہ سے متاثر مت ہو. جیسے غامدی صاحب نے اسلام کا بیڑا غرق کر دیا، دو چار اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، وہ جنت جہنم کی بھی تھوڑی سی باتیں کر لیتے ہیں، لیکن ویسے پورا انہوں نے پردہ کے بھی دھجیاں اڑا دی، عدت کے حکام کی دھجیاں اڑا دی، داڑھی کا انکار کر دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا. دو چار باتیں اچھی کر لیتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے، اللہ کی توحید ہے، ملحدوں کے خلاف تقریریں بھی ان کی ملتی ہیں. اور بعض دفعہ بندہ کیا ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے لیکن اس سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو اگر کوئی بندہ ٹھیک ہے، اس سے کبھی غلطی ہو رہی ہے تو آپ اس کی غلطی کو اچھال رہے ہو، اس کا مطلب آپ غلط ہو، آپ کی سوچ کیا ہے، غلط ہے، آپ نیگیٹیوٹی کو فروغ دے رہے ہو معاشرے میں. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی، ہم تو رمضان شوال میں الجھے ہیں. تو بہشتی زیور کتاب ہے، مسائل بہشتی زیور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی. جہاں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا نام آئے گا لوگ فوراً کہتے ہیں انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تھا، اشرف علی رسول اللہ. میں ممبر پہ بیٹھ کے دعوے سے کہتا ہوں انہوں نے کبھی اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا. اس کے میں ویڈیو ریکارڈنگ میں جواب دے چکا ہوں، اور اس جواب کا جو جواب آیا ہے نا وہ ادھورا آیا، اس میں میری پوری اعتراضات کا جواب دیا نہیں گیا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایک دفعہ سامنے بیٹھ کے میں محترم سے اشکال کر لوں گا کہ حضرت اشرف علی تھانوی جو کلمہ پڑھوایا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. میں سامنے بیٹھ کے میں مناظرہ نہیں کروں گا، بحث بھی نہیں. جیسے لوگوں کو اجازت ہوتی ہے نا سوال پڑھنے کی، بھائی محترم کی مجلس میں لوگوں کو اجازت ہے کہ سوال پڑھ کے سناتے ہیں، تو ہمیں بھی تو اجازت دو نا. میں نہیں پڑھ سکتا تو میرا کوئی نمائندہ چلا جائے گا، وہ جا کے آپ کی خدمت اقدس میں سوال پڑھ لے گا. آپ کا ظرف اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کو آپ کی مجلس میں سوال پڑھنے کی اجازت دے دو. ہم نے تو یہاں کھلی اجازت دی ہوئی ہے نا، بیان کے بعد سب کو اجازت ہے سوال پوچھنے کی. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا، وہ غلط حوالے دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. اور اگر پڑھایا ہے کلمہ فرض کر لیں تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے. پھر آپ ان کو مسلمان کیوں کہہ رہے ہو؟ جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے اشرف علی رسول اللہ کا کلمہ پڑھوایا ہے، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے جو یہ کلمہ پڑھوائے؟ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس وجہ سے کافر ہے یا نہیں ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں پھر یہ منافقت کیوں کرتے ہو کہ ایک طرف کہتے ہو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ بھی پڑھوایا اور دوسری طرف آپ ان کو مسلمان بھی کہتے ہو. یہ پھر منافقت ہے. جو اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے وہ بزرگ تو دور کی بات وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تو آپ ایک دعویٰ کرو پڑھوایا ہے کہ نہیں پڑھوایا، اور اگر آپ کہتے ہو کہ پڑھوایا ہے مگر وہ پھر بھی مسلمان ہے تو پھر کیوں مسلمان ہے، اس کی تعویل کیا کرتے ہو آپ؟ تو وہ تعویل آپ کر کے بتاؤ. آپ
تو بہشتی زیور بہت شاندار کتاب ہے. باقی دیکھو دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے اللہ کی کتاب کے علاوہ کہ A to Z بالکل ٹھیک ہو, اس میں غلطی کا امکان نہ ہو. یہ ہم بہشتی زیور کے بارے میں بھی دعویٰ نہیں کرتے. بہشتی زیور میں 15 شعبان کے روزے کو مستحب لکھا ہے, لیکن ہم اس روزے کا مستحب نہیں مانتے کیونکہ اس میں حدیث صحیح نہیں ہے. تو یہ چھوٹی موٹی مسٹیک تو دنیا میں ہر شخص سے ہو سکتی ہیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی فتاوی کی کتاب ہے احسن الفتاوی, بہت شاندار فتوے ہیں اس میں, بہت بہترین مدلل, لیکن اس کے ہر جز سے کوئی بھی متفق نہیں ہے. وہ تو دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے. تو اس کا یہ حل تھوڑی ہے کہ کتابوں کو اٹھا کے آپ پھینک دیں. اس کا حل یہ ہے کہ علماء اس پہ حاشیے چڑھاتے ہیں, اس پہ اپنی تقریرات لکھتے ہیں, تو پھر اشکالات اور تعلیقات ہوتی ہیں اس کے اوپر. تو یہ بہت شاندار کتاب ہے, آپ اس کو گھر میں رکھیں. اس سے آپ کو رمضان کے مسائل پتہ چلیں گے, خواتین کے خاص طور پر حیض و نفاس کے مسائل, جو آج کل ہماری جدید طبقے سے جو وابستہ خواتین ہیں یونیورسٹیوں پڑھنے والی, ان کو طہارت کے مسائل بھی معلوم نہیں ہے, بالکل نہیں پتا ان کو. تو رمضان کا پہلا خاندانی کام آپ نے کیا کرنا ہے بھائی, جلدی سے بات کو ختم کر رہا ہوں میں, ایک روزہ بھی نہیں چھوڑ, یہ آپشن ہی ختم, چاہے سحری میں آنکھ کھلے یا نہیں کھلے, اس سے روزے آسان ہو جائیں گے ورنہ ٹینشن. دوسرا کام خاندانی کیا کرنا ہے, تراویح کی نماز. کیا کام کرنا ہے بھائی, اور تراویح 20 رکعتیں ہیں, 8 رکعتیں بولو نہیں. حضرت عمر سے 2 روایتیں, ایک 8 والی اور ایک 20 والی, کہ حضرت عمر نے کتنی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں, کوئی بے غبار حدیث میں ہمیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا. بس اتنا ہے کہ 3 دن پڑھی ہے, بس کتنی پڑھی ہے ہمیں نہیں پتا. یہ ہمیں حضرت عمر کے عمل سے پتا چلتا ہے, کیونکہ حضرت عمر بدعتی بولو نہیں ہو سکتے, کیونکہ انہوں نے جب جماعت سے 20 رکعتیں پڑھائی ہیں حضرت عمر نے, تو اس کا مطلب نبی نے ان 3 دن میں کتنی پڑھی تھی. اور ایک ضعیف روایت میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ نبی نے 20 رکعتیں پڑھی ہیں. تو ضعیف روایت کی تائید جب خلفائے راشدین کے عمل سے ہو گئی تو وہ ضعیف بھی عملاً کیا بن گئی, صحیح بن گئی ہے وہ. تو حضرت عمر سے 2 ہیں, 8 بھی اور 20 بھی. 8 والی پر امت نے کسی امت نے عمل ہی نہیں کیا, کیونکہ وہ بالاتفاق مضطرب ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے, سند کی وجہ سے نہیں بلکہ مضطرب, کیونکہ جو راوی حضرت عمر سے 8 بیان کر رہا ہے وہی کتنی بھی بیان کر رہا ہے, 20 بیان کر رہا ہے. اور جب ہم صحابہ کے دور میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سب جگہ 20 نظر آ رہی ہیں, 8 کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عمر نے 8 شروع کی ہوں اور کوفہ, بصرہ, دمشق, شام, مصر سب جگہ 20 ہو رہی ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر سے جو 20 والی روایت ہے وہ صحیح ہے, 8 والی صحیح نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ موطا امام مالک میں ہے 8 رکعتوں والی, جو امام مالک نے نقل کی ہے, لیکن امام مالک خود 8 کا فتویٰ نہیں, وہ خود 20 سے زیادہ کے قائل ہیں, وہ تو 20 کے بھی نہیں 36 کے قائل ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کتاب کا مؤلف 8 والی ذکر کر رہا ہو مگر خود اس روایت کو وہ اس پر عمل نہ کر رہا ہو. ان باتوں کا کسی اہل حدیث عالم کے پاس جواب نہیں ہے. ترمذی میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے امام احمد بن حنبل سے, یہ روایت ہے کہ اس میں کوئی مخصوص عدد ثابت نہیں ہے, جتنی چاہے پڑھ لو, لیکن امام احمد کی جو اپنی اصل کتابیں فقہ کی, اس میں امام احمد کے شاگرد جو امام احمد سے ذکر کرتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی 20 رکعتیں مختار ہیں. سمجھ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تبھی فقہ حنبلی میں تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں, 20. اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی. لوگ پتہ ہے مجھ سے کیا کہتے ہیں, لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ یار آپ ان حدیثوں کا انکار کر رہے ہو جس میں 8 آتا ہے. 8 والی جو بخاری کی حدیث ہے نا, اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے. بخاری میں آتا ہے نبی رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے, اس کا تراویح سے کوئی تعلق, وہ تو غیر رمضان میں بھی تھی. اتنی سینس نہیں ہے یار, آپ ہمیں قرآن و حدیث سکھا رہے ہو اور ہمیں اپنا مقلد بنا رہے ہو اتنے بڑے بڑے مجتہدین کی تقلید چھوڑ کے. میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں, ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو ابو حنیفہ, شافعی, مالک اور احمد بن حنبل نے سمجھا, اور ایک قرآن حدیث وہ ہے جو 15ویں صدی کے مولوی سمجھ رہے ہیں. کس کی فہم زیادہ صحیح ہوگی بولو بھائی. ایک قرآن وہ ہے جو انجینئر بیان کر رہا ہے حدیث, ایک حدیث کی تفصیل وہ ہے جو امام مالک بیان کر رہے ہیں, ابو حنیفہ بیان کر رہے ہیں جن کی 80 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے, تابعین میں سے ہیں, جو امام شافعی بیان کر رہے ہیں. تم امام شافعی کو چھوڑ رہے ہو, تم امام ابو حنیفہ کو چھوڑ رہے ہو, تم امام مالک کو چھوڑ رہے ہو, تم احمد بن حنبل جیسے محدث اور فقیہ جو امام بخاری کے استاذوں میں ہیں ان کو چھوڑ کر فالو کس کو کر رہے ہو, انجینئر کو. اور تم کہہ رہے ہو ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, ہم کسی اور چیز کو نہیں مانتے. تم قرآن و حدیث کو نہیں مانتے میرے بھائی, تم مقلد ہو, اندھے مقلد ہو. تم قرآن و حدیث کی اس تشریح کو مانتے ہو جو انجینئر کر رہا ہے, اس تشریح کو نہیں مانتے جو احمد بن حنبل کر رہے ہیں, جو ابو حنیفہ کر رہے ہیں, جو امام مالک کر رہے ہیں, جو امام شافعی کر رہے ہیں. یہ بڑے بڑے تابعین, تبع تابعین, مجتہدین جن کو پوری امت نے فالو کیا ہے. تو 8 رکعت کی جو موطا امام مالک کی حدیث ہے, اس 8 رکعت پہ امام مالک نے فتویٰ نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدیث مضطرب ہے, اس میں راوی ایک بیان پہ ٹکتا نہیں ہے, کہیں 20 بیان کرتا ہے, کہیں 8. جب راوی کے بیان میں تضاد ہو
تو حدیث مسترب ہونے کی وجہ سے رد ہو جاتی ہے. اور میں آخری بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں. یہ جو تراویح کا لفظ ہے یہ 8 رکعتوں پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا ہے. اس کا بھی میں جواب سوال کر رہا ہوں لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا. دیکھو اپنی مرضی کے سوال بنا کے جواب دے دیا کرو تو لوگ واہ واہ کریں گے. آپ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, میں جو بیانات میں اعتراض کرتا ہوں نا اس کا جواب نہیں مجھے ملتا, خود سے اعتراض بنا کے کیا کر دیا جاتا ہے جواب. جیسے میں نے بتایا تھا کہ حرم میں 4 مصلے تھے, حنفی, مالکی, شافی, حنبلی, 4 مصلے تھے نا کئی سو سال تک, جو کہ نہیں ہونے چاہیے, ایک ہی ہونا چاہیے تھا مصلہ. تو لوگوں نے اعتراض کیا 4 مصلے تھے حرم میں, یہ دیکھو کتنا غلط, یہ حنفی مالکی ایسے ہوتے ہیں. تو میرا سوال یہ تھا کہ 5واں کیوں نہیں تھا اس وقت؟ اس کا مطلب 5واں فرقہ وجود میں آیا ہی نہیں تھا, وہ اب پیدا ہوا ہے. وہ ٹھیک ہے 4 غلط تھے لیکن اس غلط کو بھی صحیح ان 4 میں سے ایک نہیں کیا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھئی ایک امام ہونا چاہیے, 4 الگ الگ جماعتیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کا مطلب 700 سال تک امت یہ سمجھتی رہی کہ اہل سنت والجماعت کے 4 نمائندے ہیں, 4 مکتب فکر, 5واں کوئی تھا ہی نہیں, لہذا اس کا کوئی مصلی تھا ہی نہیں. تو سوال یہ تھا, لیکن جب سوال یہ پوچھا جائے تو ایسے جواب ملتا ہے کہ وہ سوال ہی پی جاتے ہیں. سوال یہ جواب یہ دیا کہ غلط ہو رہا تھا, یہ بدعت ہے, اور یہ بدعت ہے, یہ ناجائز ہے. تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ صحیح تھا بھائی وہ, لیکن یہ پوری دنیا میں نہیں ہو رہا تھا, یہ صرف حرم میں ہو رہا تھا. اور اس کو ختم بھی حنبلیوں نے کیا ہے کہ نہیں جی امام ایک ہونا چاہیے, سارے چاہے حنفی ہو شافی ہو اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو سوال یہ تھا کہ 700 سال یا 400 سال تک امت کی نمائندگی ان 4 مکاتب فکر نے کی ہے حرم میں, 5ویں نے کوئی اپلیکیشن بھی نہیں دی. اس کا مطلب 5واں تھا ہی نہیں. اور جو آپ یہ مختلف الفاظ بیان کرتے ہو کہ امام احمد بن حنبل اہل حدیث تھے, فلاں میں اہل حدیث تھے, تو امام احمد بن حنبل اگر اس طرح کے اہل حدیث تھے تو پھر امام احمد بن حنبل کے فالوورز کو اہل حدیث کیوں نہیں کہا جاتا ہے, حنبلی کیوں کہا جاتا ہے؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال. یہ ایسے ہی ہے جیسے جماعت المسلمین والے کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور سے ہیں, اور پھر بخاری میں دکھاتے ہیں جماعت المسلمین کے الفاظ. او بھائی یہ والی جماعت المسلمین نہیں تھی, یہ تو باقاعدہ آپ نے رجسٹر کروائی ہے 1975 میں. وہ جماعت المسلمین, صحابہ کو جماعت المسلمین کہا گیا ہے. تو یہ جو اہل حدیث کا لفظ ہمیں پرانے وقتوں میں ملتا ہے یہ محدثین کے لیے ملتا ہے, یہ کسی مخصوص فرقے کے لیے نہیں ملتا. پھر بھی میں اہل حدیث کو اہل سنت میں داخل سمجھتا ہوں, میں پھر بھی ان کو نہیں کہتا کہ جہنم میں جائیں گے, لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کم از کم اس چند 100 سال پہلے آپ پیدا ہوئے ہیں, آپ کی جماعت وجود میں آئی, ہم پھر بھی آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں, اور ہم صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. آپ ہمیں کیا کر رہے ہو, آپ ہمیں گمراہ لوگوں میں داخل کر رہے ہو. تو اسلام بہت پہلے بر صغیر میں آیا ہے, جس شکل میں آیا وہی شکل ٹھیک ہے, بات کی چیزوں پر اعتماد نہیں ہوتا ہمیں. تو میں ایک بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں, یہ جو 8 کا لفظ ہے نا, تراویح کا لفظ ہے, یہ 8 رکعتوں پر صادق بولو نہیں آتا. بہقی کی حدیث ہے اور بھی روایتیں اس بارے میں کہ اسلاف جب تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے, اسلاف سے مراد صحابہ تابعین, تو 4 رکعتوں کے بعد آرام کیا کرتے تھے. تو اس لیے 4 رکعت کو ترویحہ کہا گیا. کیا کہا گیا؟ ترویحہ. روح سے نکلا ہے, روح. استراحت کا لفظ سنا ہے آپ لوگوں نے, آرام. استراحت کسے کہتے ہیں؟ آرام. ترویح آرام دینا. راحت, راحت کا لفظ تو اور آسان ہے نا. ارے راحت کا لفظ نہیں سنا, راحت کسے کہتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہوں گے وہ اسے کہتے ہیں ہمارے محلے میں رہتی ہے. راحت کہتے ہیں آرام, ریسٹ. استراحت, راحت. روح یروح ترویحا, باب تفعیل میں جب جاتا ہے آرام دینا, تو ترویحتن, کیونکہ 4 رکعتوں کے بعد آرام کرتے تھے تو ان 4 رکعتوں کو کیا کہا گیا؟ ایک ترویحہ, یعنی ریسٹ ہے اس کے بعد. اب ترویحہ کا جو لفظ ہے نا, 4 رکعتوں کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ ریسٹ. اٹ از کالڈ ترویحہ. سب کو پتہ ہے 4 رکعتوں کو ترویحہ کہتے ہیں. 2 ترویحوں کو عربی میں کہیں گے ترویحتان. کیا کہیں گے؟ جیسے رجل کا معنی ایک آدمی, رجلان 2 آدمی. عربی میں 2 کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے, 2 سے زیادہ کے لیے الگ. تو اگر یہ 8 رکعتیں ہوتی تو ان کو محدثین تراویح نہ کہتے بلکہ ترویحتان کہتے یا ترویحتین کہتے. کیا کہتے؟ 2 ترویحیں, اور ان کے بیچ میں ویسے بھی ریسٹ کی ضرورت پڑتی نہیں. ٹھیک ہے, 4 رکعت کے بعد امام بیٹھتا بولتے چل بھائی آگے جلدی کر, جانا بھی ہے گھر میں ہم. تو ترویحتین کہتے, ان کو محدثین تراویح نہیں کہتے. اور تراویح کا لفظ ہے جمع. عربی میں جمع کم سے کم افراد کتنے ہوتے ہیں اس کے 3, تو کم سے کم 12 رکعتیں ہونی چاہیے. لیکن تراویح بھی جمع کثرت ہے, جمع قلت, کثرت جمع اقصا کہتے ہیں جو بہت زیادہ جمع ہو. تو پتہ ہے 4 رکعتیں کافی زیادہ ہیں تو ان کو تراویح کہا جائے گا. 4 رکعتیں تھوڑی سی بھی ہو تو ان کو تراویح. 4 رکعتیں اگر 3 دفعہ آئیں گی تو اس کو بھی علی وجہ الکمال ہم
पूरे तौर पर तरावी का लफ्ज उस पे सादिक नहीं आएगा। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? समझ में सब आ रही है, लेकिन घुन्ने बन जाते हैं, घुमाते हैं। अब देखें ना यूट्यूब पे इसका जो बयान आएगा ना उसमें घुमाया हुआ होगा, उसमें घुमाया, ये अपनी तरफ से निकाला हुआ है। अपनी तरफ से नहीं भाई, बैकी की हदीस है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायतें हैं, आप देख लो। उसमें लोग कहते हैं हवाला क्यों नहीं दिया मुफ्ती साहब ने। आप इंकार करो, मैं हवाला दूंगा इंशाल्लाह। आप इंकार करो कि ऐसा नहीं है, हम टाइम बचा रहे हैं अपना। वो मुझे कह रहे थे ना उस बहस में कि मुफ्ती साहब आप दलील दो, जो दावा करे दलील उसके जिम्मे है। मैंने कहा दलील उसके जिम्मे उस वक्त है जब सामने वाले दावे का इंकार करे। मैंने सत्तार भाई को मैंने कहा कि सत्तार भाई तुमने 1 लाख रुपए लिए हैं। सत्तार भाई कह रहे हैं नहीं, हाँ लिए हैं। तो मुझे क्या जरूरत है मैं गवाह पेश करूं कि दलील दूं? वो मान रहा है, तो ये सब मानते हैं। ये तो उलमा जिसने भी हदीस की किताबें पढ़ी उनको पता है कि तरवीह का लफ्ज इसलिए लिखा हुआ है इसमें। तो असलाफ से मस्जिद नबवी में, हरम में एक रमजान भी ऐसा नहीं गुजरा जब से हजरत उमर ने 20 रकतें शुरू कराई हैं कि 20 रकत से 1 रकत भी कम हुई। ज्यादा तो हुई है, कम बोलो नहीं हुई है। एक उम्मत इतनी बड़ी गुमराही पर 1400 साल से जमा हो गई। तो मेरे भाई जो आपसे कुरान और सुन्नत के नाम पे बात करे ना, उसे बोले भाई ठीक है मैं कुरान और सुन्नत ही को मानता हूं, मगर कुरान और सुन्नत की वो तशरीह जो इन मुज्तहिदीन ने की है उसको मानूंगा। जो 15वीं सदी के मौलवी कर रहे हैं तशरीह, मैं उसको बोलो नहीं, चाहे वो सऊदी हो। लोग कहते हैं सऊदी अरब में 8 रकतें हर जगह हो रही हैं। सऊदी अरब में आज हो रही हैं, 100 साल पहले के सऊदी अरब में 8 रकतें कहीं भी नहीं होती थी। तो ये कोई सऊदियों का कलमा थोड़ी हमने पढ़ा है कि जो सऊदी अरब में तो बहुत से लोगों की दाढ़ियां नहीं होती, तो क्या मतलब दाढ़ी का इंकार कर दोगे आप? तो हमने फॉलो करना है इमाम मालिक को, इमाम अहमद बिन हम्बल को, इमाम शाफी को। ये बड़े बड़े मुहद्दिसीन थे, मुज्तहिदीन थे। खुलफाए राशिदीन को, खुलफाए राशिदीन के दौर में कोई एक रिवायत दिखा दो 8 रकतों वाली, कोई एक रिवायत। हाँ जो हजरत उमर से मुअत्ता में मनकूल है उसका जवाब मैंने दे दिया। उसके अलावा कहीं दिखा दो कि बसरा में, कूफा में, दिमिश्क में, सहाबा ताबीन के दौर में रमजान में 8 रकतों से जमात से नमाज किसी ने पढ़ी हो, तो नहीं है कुछ भी इसमें। तो इसलिए जो तरीका सदियों से तवातुर के साथ चला आ रहा है वो कितनी रकतों का है? 20 रकतों का। तो उसी को फॉलो करना चाहिए। तो दूसरा काम आपने खानदानी क्या करना है? तरावी पाबंदी से पढ़नी। समझ में आ रही है बात? तो ये 2 काम फिलहाल करें, कुछ पैकेज अगले जुमे में इंशाल्लाह बयान करेंगे। तो इसी से इंशाल्लाह अल्लाह की मोहब्बत की चिंगारी आपके दिल में पैदा हो। काल का जवाब दूं। ये जो खवातीन सुबह शाम रट लगाती हैं कि मर्द को 4 का इख्तियार है, औरत को क्यों नहीं है, इसके बहुत सारे मुख्तलिफ स्कॉलर्स जवाब देते हैं और सही जवाब देते हैं। मैं उन पे एतराज़ नहीं कर रहा। मुझे तो आज किसी साहिल अदीम साहब का नाम लेने में कोई हर्ज नहीं। किसी ने उनका क्लिप भेजा मुझे कि वो किसी खातून ने पूछा कि जी वो मर्द 4 शादियां कर सकता है तो औरत 4 क्यों नहीं कर सकती, तो उन्होंने जवाब दिया, उसको समझाया किसी भी तरीके से। तो मैंने कहा, मुझे किसी ने कहा कि ये सही जवाब है। मैंने कहा सही जवाब गलत को छोड़ो, ये अल्लाह का फजल है कि ये 4 शादियों को मान रहे हैं, प्रोमोट कर रहे हैं, उस खातून को जवाब दे रहे हैं। ये जवाब देना इसकी अलामत है कि इन्होंने माना है कि हाँ भाई मर्द को कितने, क्योंकि बहुत से स्कॉलर्स अभी ऐसे आ गए हैं मार्केट में जो खवातीन को खुश करने के लिए ना उनके मुंह से ये जुमला ही नहीं निकलता कि मर्द के पास 4 का इख्तियार है, बल्कि वो ये तावीलात करते हैं। जैसे वो कनाडा वाले जो बुजुर्ग हैं वो ये तावीलात करते हैं। एक्चुअली उस जमाने में असल में जंगों में इतने मर्द कत्ल हो रहे थे, मर्दों की ग्रोथ रेशो इतना खतरनाक हद तक गिर गया था, तो इस्लाम ने वक्ती तौर पर एक्चुअली वो 4 की इजाजत दी थी, वरना असल में इस्लाम ये नहीं चाहता। तो ऐसे स्कॉलर्स भी आ गए। मैंने कहा इन्होंने कम अज कम इस्लाम के हुक्म को माना कि कुरान की नस है। तो मैं खवातीन से सवाल करता हूँ, देखो आपके जहन में जब ये आता है ना कि मर्द को 4 की इजाजत है, औरत को क्यों नहीं है, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लो कि औरत को भी 4 की इजाजत दे दी जाए तो होगा क्या? वो ठीक है, वो हार्मोन्स वार्मोन्स जो साहिल अदीम साहब ने साइंसी जबान में जवाब दिया ठीक है, वो जवाब सही है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा। वो टेक्निकल जवाब है, वो ठीक है, वो सही जवाब है। हमारे पास तो देसी जवाब होते हैं भाई। हमारे पास क्या जवाब होते हैं? देसी। मुझसे जब कोई खातून पूछती है ना, कोई लिबरल आंटी की औरत को 4 की इजाजत क्यों नहीं है, मैं देसी में मैंने कहा फर्ज करो है इजाजत, मर्द को भी 4 बीवियां रखेगा और औरत भी कितने 4 मियां रख सकती है। बहुत सी चीजों के जवाब ऐसे होते हैं कि प्रैक्टिकली वो मुमकिन नहीं होते, प्रैक्टिकली वो मुमकिन होते ही नहीं। आप फर्ज कर लें एक आदमी की 4 बीवियां हैं और उन चारों को भी इजाजत है कि 4 मियां रख सकती हैं, तो चारों के 4 शौहर मिला के टोटल 16 शौहर हो गए कि नहीं हो गए? आगे चलो, देखो जैद ने 4 बीवियां रखी, ABCD उन बीवियों के नाम है। एक का नाम A है, दूसरी बीवी का नाम B है, तीसरी बीवी का नाम C है, चौथी का नाम D है। हो गया कि नहीं हो गया? वो साहिल अदीम साहब ने तो साइंसी जवाब दिया ना, मैं तो देसी आदमी हूँ, देसी जवाब देता हूँ मैं। लेकिन जवाब है ये, आप इसको देसी कह के जान नहीं छुड़ा सकते। जैद ने शादी की, पहली बीवी का नाम A, दूसरी का नाम B, तीसरी का नाम C, चौथी का नाम
डी। ए ने जैद के अलावा भी 3 आदमी और रखे हुए हैं जो ए बीवी है। ए बीवी के कितने शौहर हैं? जैद के अलावा जो हम अलिफ बे जीम दाल कर देते हैं उनको, बल्कि अलिफ बे पे ते अलिफ बे पे ते, अलिफ बे पे, अलिफ तो ये जैद हो गया ना, बे पे ते, 3 अदद उसके शौहर और हो गए। जो बे बी बीवी है उसके भी कितने हो गए? 3 अलग से हो गए। सी के भी 3 अलग हो गए, डी के भी 3 अलग हो गए। फिर वो जो 3 शौहर अलग अलग हैं उनकी अलग अलग 4 बीवियां भी हैं। समझ रहे हो ना? तुम लोग को तो यहीं बेहोश हो गए हो, आगे क्या समझोगे? अभी तो बहुत आगे पूरी दुनिया है, ये ब्लॉकचेन बन जाएगी पूरी। एक पूरा मुल्क एक दूसरे की बीवियां और एक दूसरे का शौहर होगा। पूरा मुल्क क्या होगा? सब एक दूसरे की बीवी और सब एक दूसरे के शौहर। थोड़ा सा तो चेन को आगे चलाने दो ना, अभी थोड़ा एंजॉय तो करने दो। अब क्या है कि उन ABCD 4 बीवियों के 3 शौहर अलग अलग हैं, ठीक है ना? 3 शौहर अलग अलग। फिर उन 3 जो अलग अलग शौहर हैं उन सब की 4 अलग अलग बीवी, 3 अलग अलग भी हैं। एक तो ये वाली हो गई, 3 अलग होंगी। फिर उन 3 के अलग अलग 4 मियाँ भी हैं। तो ये क्या बन जाएगा भाई? ये क्या, यानी ये तो ये चूचू का मुरब्बा नहीं बनेगा? यानी फिर हम तारुफ करवाएंगे, इनसे मिलिए, ये मेरी वाइफ है, ये इनके शौहर हैं, मैं भी हूं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। ये कौन है जी? ये इनके पहले शौहर की सेकंड वाइफ, ये इनके पहले शौहर की सेकंड वाइफ, और ये मेरी सेकंड वाइफ के पहले शौहर। जवाब दुरुस्त इज इक्वल टू 0। ये मेरी पहली के चौथे शौहर हैं और ये मेरी चौथी के पहले शौहर हैं। ये कौन है? ये मेरी चौथी के पहले के तीसरे हैं। और क्या बन जाएगा यार? तो इश्काल वो किया करो जो पहले ये देख लिया करो कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल भी है या नहीं है। ये तो नामुमकिन है, सवाल ही पैदा नहीं होता कोई सोसाइटी 4 दिन भी उसका फैमिली सिस्टम चल सके इस निजाम पर कि औरत को भी 4 शादियों की आप इजाजत दें। तो ये सवाल ही गलत है। सवाल जो बनता है वो ये बनता है कि फिर जब औरत को आपने एक मर्द की इजाजत दी है तो मर्द को भी एक औरत की इजाजत दे दो ना। 4 की क्यों दे रहे हो? इसका भी वही जवाब है जो अभी मैंने दिया। इस्लाम ने मर्द को 4 की इजाजत दी है, लेकिन ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि इतने सारे मर्द 4 कर लें। वजह क्या है? इजाजत तो दी है, क्यों दी है वो मैं भी आता हूं, तो बार बार बताते रहता हूं ताकि ये सवाल का जवाब हो जाए ना। देखो, मर्दों की अय्याशी जब होती कि जब मर्दों की निस्बत 4 गुना औरतें ज्यादा पैदा हो रही होती, फिर एक मर्द की 4 बीवियां होती और बीवियों के इकलौते मर्द होते। फिर हम कहते हैं यार इस्लाम ने मर्द को अय्याशी दे दी, हर आदमी की बीवियां तो 4 हैं और हर औरत का मियां क्या है? एक है, और सोकनों की टेंशन अलग। इस्लाम ने मर्द को 4 की तरगीब, सिर्फ इजाजत नहीं तरगीब दी है, लेकिन अल्लाह मियां ने कहा कि इतनी पैदा नहीं होंगी कि 4 था तुम कर लोगे। मेजॉरिटी एक ही कर सकेगी, दूसरी मिलेगी नहीं उसको मार्केट में, होगी नहीं, पैदा ही नहीं करूंगा इतनी मैं औरतें। अबे क्यों समझ में नहीं आ? देखो, एक गांव है जिसमें 25,000 मर्द हैं। क्या कोई ऐसा गांव देखा 25,000 मर्द और 1 लाख औरतें हो उसमें? 25,000 मर्द हैं और खवातीन कितनी हैं? 1 लाख। अगर 25,000 मर्द हैं उस गांव में और खवातीन 1 लाख हैं, तो फिर हर मर्द 4 बीवियां रख सकता है। फिर आप कहेंगे इस्लाम ने मर्दों की अय्याशी बढ़ा दी। होता यह है कि 25,000 मर्द होते हैं ना गांव में, तो 50,000 भी औरतें नहीं होती, हर मर्द 2 भी नहीं कर सकता। समझते हो? 75,000 औरतें भी नहीं होती कि हर मर्द। दुनिया में ग्रोथ रेशो औरत का इतना ज्यादा है ही नहीं किसी भी कंट्री में कि एक मर्द 4 बीवियां, सारे मर्द रख ले 4 बीवियां, बल्कि डबल भी नहीं है, यानी हर आदमी 2 शादियां भी नहीं कर सकता। भाई इतना भी ग्रोथ रेशो नहीं है कि 25,000 औरतें हों किसी गांव में, मर्द कितने हों? 50,000। बल्कि अजीब बात, और आम तौर पे ये ग्रोथ रेशो कम होता है औरत का। ये तो अब फैमिली प्लानिंग वालों ने औरतों का ग्रोथ रेशो बढ़ा दिया है, वरना दुनिया में हमेशा से औरतें कम पैदा होती थी, मर्द ज्यादा पैदा होते हैं। आप गांव देहातों में जाओ अपने, अब औरतें ज्यादा होना शुरू हो गई हैं पैदा। वजह उसकी है कि फैमिली प्लानिंग, 2 बच्चे ही अच्छे, तो अब जिसको 2 बेटे मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो वो बेटियों की लालच में बेटे की लालच में बेटियों की तादाद बढ़ाता है। तो ये डिसबैलेंस ग्रोथ रेशो इस वजह से हो गया कि अब लड़कियां ज्यादा पैदा हो रही हैं, वरना नेचुरली खास तौर पे जब इस्लाम आया तो लड़कों का रेशो ज्यादा था, लड़कियों का रेशो कम। अब भी गांव देहात जहां पर फैमिली प्लानिंग नहीं है, मर्द ज्यादा पैदा होते हैं और लेडीज कम पैदा होती हैं, मर्द ज्यादा है वहां पे। अब आप मुझे एक बात बताओ, मर्द 25,000 और लेडीज कितनी? 25,000 लेडीज भी। आमतौर पर ऐसा ही होता है, बराबर बराबर होता है। तो फिर कोई मर्द 4 क्या 2 भी नहीं कर सकेगा, समझते हो? लेकिन एक सोसाइटी है उसमें 25,000 मर्द हैं, 25,000 खवातीन हैं। उस सोसाइटी में कुरान नाजिल हुआ और कुरान मर्द को कह रहे 4 बीवियां रखो। क्या करो तुम? 4 बीवियां। तो इससे ये कभी भी नहीं होगा कि मर्द 4 कर लेगा, बल्कि मर्द में औरत की तलब बढ़ेगी,
وہ کوشش کرے گا کہ پہلی شادی بھی جلدی کرے, پھر وہ دوسری کی تلاش کرے گا. اگر یہ ہوتا نا کہ مرد جب چاہتا دوسری بیوی مل جاتی, اسلام عورت کو یہ پابند کرتا کہ جب کوئی مرد تمہاری طرف نکاح کا پیغام بھیجے تو تم نے لازمی قبول کرنا ہے. پھر ہم کہتے ہیں اسلام مردوں کی عیاشی میں اضافہ کر رہا ہے. اسلام نے عورت کو پابند نہیں کیا کہ آپ کسی کی دوسری بیوی بنو. اسلام کہتا ہے آپ اپنے لیے اکلوتا تلاش کرو, آپ جس کی نکاح میں کوئی عورت نہ ہو. کس کو تلاش کرو آپ؟ بولتے کیوں نہیں؟ اس کو تلاش کرو جو وحدہ لا شریک لہ ہو, یعنی جس کی نکاح میں بیوی نہ ہو. آپ اپنے لیے اچھے سے اچھا سوچو. اب ایک گاؤں ہے, میں دنیا کو نا ایک ولیج کی صورت میں بیان کر رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہے. 25,000 مرد ہیں, 25,000 خواتین ہیں, جو کہ نارملی ایسا ہی ہوتا ہے. اب اس میں قرآن نازل ہوا, مذہبی اسکالرز آئے, انہوں نے مردوں کو کہا 25,000 لوگوں میں میرا بیان کروایا, میں نے بیان کیا دیکھو غیرت لاؤ, 4 شادیاں کرو, تمہیں شرم نہیں آتی, کس قسم کی زندگی گزار رہے ہو. آپ ایک دم جوش میں آئے, اٹھے, آپ نے کہا میری ایک تو ہو چکی ہے, میں دوسری بھی کروں گا. آپ گئے خواتین کو ترغیب دے رہے ہو کہ 4 بیویاں کرنی چاہیے, آپ میری سیکنڈ بن جاؤ. وہ کہیں تو اسلام نے تجھے ترغیب دی ہے, مجھے تھوڑی ترغیب دی ہے کہ میں تیری دوسری بیوی بنوں. کوئی ایک آیت دکھا دے, کوئی ایک حدیث دکھا دے جس میں اسلام عورت کو ترغیب دیتا ہو کہ کسی کی دوسری بیوی بننے کے پر 100 رکعت نفل نماز کا ثواب ملتا ہے. وہ کہے گی اسلام کوئی ہے وہ ترغیب دکھا جو اسلام نے مجھے دی ہو. اسلام عورت کو کہتا ہے بھائی تم اپنے لیے اچھے سے اچھا سوچو. عورت ہمیشہ اس کو ترجیح دے گی جو پہلی شادی کر رہا ہوگا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ عورت دوسری والے کو جب ترجیح دے گی جب اس میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں گے, وہ کواروں سے 1000 گنا بہتر ہوگا. سوسائٹی میں بعض مرد ایسے ہوتے ہیں, اتنے اٹریکٹیو ہوتے ہیں مالی لحاظ سے, جسمانی لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے یا نسب کے اعتبار سے اتنے اٹریکٹیو ہوتے ہیں. عورت جو اشکالات کر رہی ہے نا 4 شادیوں پہ, ان کے لیے بھی جب اس کا 4تھی شادی کا بھی رشتہ آئے, وہ کنوارے کو ریجیکٹ کر کے اس کی 4تھی بیوی بننا قبول کر لیں گی. وہ میں تو ایسی خواتین کو جانتا ہوں کہ جو 4 کی بڑی مخالف ہیں, لیکن ان کے پاس کسی اچھے خاندان سے 4تھی کا رشتہ آ جائے نا, وہ مخالفت کے باوجود اس کی 4تھی بیوی بننا قبول کر لیں گی. اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ بہت ہی اپر لیول کے جو مرد ہوں گے نا, وہ 4 پہ 4 کر لیں گے, جس کے نتیجے میں خواتین مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی؟ شارٹ. اور اچھے مرد بھی مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے؟ شارٹ. سارے مرد مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہوں گے, مردوں میں جو قابل ہوں گے صرف وہی شارٹ ہوں گے, اور خواتین میں جو قابل ہوں یا نہ ہوں ساری شارٹ ہو جائیں گی. کیسے سمجھائیں؟ دیکھو وہ عورتیں جو ان سے کسی کا نکاح کا دل نہیں کرتا, جو بدصورت ہیں, نہ ایجوکیشن ہے نہ خاندان ہے, کنوارے مجبور ہو کے ان سے بھی شادی کریں گے کہ یار اگر اس رشتے سے ہم نے انکار کر دیا تو یہ بھی ہمارے ہاتھ سے جائے گی. کیونکہ خواتین جو بغیر نکاح والی خواتین ہیں ان کا ریشو بہت تیزی کے ساتھ گرے گا, کم ہوتا چلا جائے گا. تو کنواروں کو, کیونکہ 25,000 مرتے 25,000 عورتیں تھیں. اب جو اپر لیول کے لوگ تھے, جو اتنے ہائی فائی کے تھے کہ ایک عورت ان کی دوسری بیوی بننا پہ بھی راضی ہو گئی, تیسری پہ بھی راضی ہو گئی, 4تھی پہ بھی راضی ہو گئی. تو بہت سے ایسے مرد ہوں گے جن کی کتنی بیویاں ہوں گی؟ 4. بہت سے ایسے ہوں گے بہت ہی ہائی لیول کے ہوں گے, بہت ہی اپر لیول کے ہوں گے جن کی 3 ہوں گی. بہت سے ہوں گے جن کی 2 ہوں گی. تو اب آپ بتاؤ, خواتین تو ساری نمٹ جائیں گی, عذاب میں کون آئیں گے؟ مرد آئیں گے. ان کو شادی کے لیے رشتے نہیں ملیں گے. تو عیاشی کس کی ہو رہی ہے؟ عورت کی ہو رہی ہے, مرد کی ہو رہی ہے؟ عورت کی ہو رہی ہے. مرد جب عیاشی کرے گا جب کوئی بہت زیادہ اس کے اندر ایبلٹی ہو, قابلیت ہو, بہت ہی اونچے خاندان کا ہو. تو اگر کوئی یہ اعتراض کرتا نا اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دے کے وہ مرد جو لو لیول کے ہیں ان پہ ظلم کیا ہے, تو یہ اشکال تو بنتا ہے. یہ اشکال کہ عورت پہ ظلم کیا ہے یہ قطعاً نہیں بنتا. میرا خیال ہے نہیں آئی سمجھ میں. بھائی دل سے بتاؤ سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آپ کی نہیں آئی؟ او بھائی صاحب آپ کی نہیں آئی, آپ صحیح بتائیں. آ گئی؟ یہ مرد پہ ظلم, عورت پہ ظلم ہوا یا مرد پہ ہوا ہے؟ بولے نا, آپ بتائیں. مرد پہ ظلم ہوا ہے نا یہ. اب آپ کو جو آج شادیاں نظر آ رہی ہیں نا 4 وجہ اس کی ہے کہ سوسائٹی میں خواتین اتنی زیادہ ہیں کیونکہ 4 شادیوں کا رواج نہیں ہے, تو مکھنچو بھی 3 4 کر رہے ہیں. صحیح ہے نا. پاگلوں کی بھی 3 ہو جاتی ہیں کیونکہ عورت مجبور ہے, اس کو کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا ڈھنگ کا. تو کہتے چلو یار میں نے ڈاکٹر بنی ہوئی ہوں, میٹرک پاس سے کر لی اس نے شادی. پہلی شادی ڈاکٹر نے کس سے کی ہے؟ 8ویں پاس سے, میں نے خود کرائی ہے. اب اس کا 8ویں پاس والا کہتا ہے میں نے دوسری بھی کرنی ہے, میں نے تیسری بھی کرنی ہے. تو اس ڈاکٹر کو اشکال ہوتا ہے کہ ہم تو یہ ظلم سہ رہے ہیں, میں ڈاکٹر ہوں
اور میں نے 8ویں پاس سے شادی کی ہے, اور اسلام 8ویں پاس کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے کہ 3 اور ڈاکٹروں سے شادی کرنے کی اجازت دے رہا ہے, اور ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ کورٹ سے خلا بھی نہیں لے سکتے اس بیس پہ کہ یہ 8ویں پاس ہے. تو بھائی یہ اسلام کا قصور نہیں ہے, یہ سوسائٹی کا قصور ہے کہ لڑکیاں اتنی ہیں کہ مجبور ہو کر ڈاکٹر کی شادی کس سے ہو رہی ہے, 8ویں پاس سے. اگر سب 4 کرنا شروع کر دیں تو لڑکیاں مارکیٹ سے ہو جائیں گی شارٹ, پھر اتنے رشتے آئیں گے لڑکیوں کے, وہ 8ویں میں ڈاکٹر کہے گی میں نے ڈاکٹر سے بھی نہیں کرنی, میں نے اس شخص سے کرنی ہے جس کا ذاتی ہسپتال ہو, اتنا بڑا کروڑپتی تاجر ہو, وہ اس سے کروں گی میں شادی. جس سوسائٹی میں 4 شادیوں کا رواج ہے نا, تھا, اب تو رواج ہی ختم ہو گیا ہے نا دنیا سے, ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس مثال ہے صحابہ کرام کی. اس سوسائٹی میں آپ دیکھ لو عورت کے نخرے کتنے ہوتے تھے, بہت اونچے اونچے خاندانوں میں خواتین کی شادیاں ہوا کرتی تھیں, بہت اونچے خاندانوں میں. تو اس لیے یہ جو 4 شادیوں کا لفظ ہے نا, یہ اول نظر میں آپ کو لگتا ہے کہ مردوں کی عیاشی ہو رہی ہے. حقیقت میں ڈیپتھ میں جاؤ گے, جب ایک لا کی صورت میں آپ اس کو قانون کی صورت میں نافذ کرو گے تو 4 پیدا ہی نہیں ہو رہی عورتیں ایک مرد کے مقابلے میں. کون کر سکتا ہے 4 میرے بھائی؟ ہم لوگ نے جو کر لی ہے نا, اس لیے کہ آپ نہیں کر رہے, اس لیے ہماری ہو گئی. یہ جو میں نے کی ہے نا, اچھا مجھے لوگ بہت یہ تانا نیچے کمنٹس میں ہوتا ہے, بھائی پیسہ آ گیا نا تو 4 کر رہے ہیں, پیسہ آ گیا. بھائی میں اپنے حالات بتانے نہیں چاہیے. میں نے جب 3 رکھی ہے نا اتنے عرصے تک, پیسے کے علاوہ سب کچھ تھا میرے پاس, سمجھ رہے ہو, پیسے کے علاوہ سب کچھ تھا میرے پاس, لیکن میں کبھی شو نہیں کرتا تھا. ہمیشہ میں نے سفید کالر, ابھی تو بغیر کالر کے گھوم رہا ہوں کیونکہ اب کالر کی ضرورت نہیں ہے نا, اب تو ریوو آ گئی, اس لیے میں نے کالر پہننا چھوڑ دیا. ورنہ ہم سفید کالر میں, لوگ ہم سے قرضہ مانگتے تھے آ کے. اس وقت ہم نے 3 رکھی ہیں, اور اس وقت ہمارے دبا کے بچے بھی ماشاءاللہ پیدا ہوئے ہیں. ایک دفعہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے, بڑی یہ جو لبرل لوگ ہوتے ہیں نا, ایکچولی کر کے بڑے شو مار رہے ہوتے ہیں, ایکچولی اس زمانے میں نہیں ہوں شادی میں. میں نے کہا مجھے اس وقت میری بہت کم آمدن تھی, میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, میں نے جب دوسری شادی کی تو ان لوگوں, وہ لوگ تو کوئی اتنے نظریاتی نہیں ہے, انہوں نے ہماری 4 شادیوں والی کتاب بھی نہیں پڑھی, تو وہ میرا جو دوسرا سسرال ہے ان کو تو نہیں پتا تھا اسلام میں 4 کی ترغیب ہے کیا ہے, انہوں نے کیوں قبول کر لیا مجھے؟ اگر ان کی ضرورت نہ ہوتی مجھے قبول کرنا تو وہ کرتے. ان کو فائدہ نظر آیا کہ بھائی پہلا والا اس ڈیزائن میں ہمیں نہیں ملے گا, جو بھی میرا ڈیزائن تھا اس وقت اس سے تو اچھا ہی ڈیزائن تھا. میں کیا بتاؤں, اب میرے بڑے گھنے بال تھے بھائی. اب یہ لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ بال کہاں گئے آپ کے؟ بھائی اب عمر بھی تو دیکھو نا, ہماری عمر بھی تو دیکھو. تو بڑے گھنے لمبے بال تھے میرے, ایسے گھنے, بس کیا بتاؤں, زیادہ نہیں شو مارنی چاہیے. اور انگلش کے کچھ اسٹرکچر بھی ہم نے سیکھے ہوئے تھے, رشتہ لینے جب جاتے تو ہم انگلش میں رشتہ بھیجتے تھے. انگلش کے نا کچھ اٹ از امپاسبل وغیرہ وغیرہ بہت سارے اسٹرکچر ہیں, اردو میں رشتہ ہی نہیں دیتا کوئی. تو خیر وہ پھر کبھی چھپڑ میں ملیں گے نا, جن کی نہیں ہو رہی ان کو طریقے بتاؤں گا کیسے ہوتی ہے. چھاؤں میں ملیں گے تو پھر میں بتاؤں گا سسرال کیسے جانا ہے, کیسے گاڑی سے اترنا ہے. رکشے میں نہیں کبھی چلے جانا رشتہ لینے. میرے پاس رکشے کے پیسے نہیں ہوتے تھے, لیکن میں جاتا کار میں ہی تھا. پیسے رکشے کے بھی نہیں ہوتے تھے جانے کے, لیکن جاتے کس میں تھے, کسی سے ادھار لے لی, کچھ بھی کیا, کمیٹی ڈال کے رینٹ پہ لے لی کار. کچھ طریقے ہوتے ہیں, تمیز ہوتی ہے, ایسے منہ اٹھائے اور چلے گئے جی رشتہ دے دیں, پھر نہیں ملے گا. تو بھرم ہوتے ہیں. خیر وہاں ڈبو کے نہیں کھانا, بسکٹ چائے میں ڈبو کے نہیں کھانا ہے آپ نے. بڑے ایٹیٹیوڈ, شادی ہو جائے پھر اوقات سامنے آ جاتی ہے, تھوڑی دیر میں پھر اوقات آ جاتی ہے. لیکن پھر وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے ہوتے ہیں کہ اوقات اس کو بھی تو اس کی اوقات بھی تو آتی ہے نا, بہت ساری چیزیں تو انہوں نے کون سا سارے سچ بولے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پھر وہ چل جاتا ہے حساب کتاب. شروع میں بڑی کچھ تمیز کی چیزیں ہوتی ہیں. خیر تو اسلام کا یہ حکم بہت زیادہ عورت کو فائدہ پہنچاتا ہے. یورپ جب ہمیں کہتا ہے نا اسلام نے مردوں کو 4 کی اجازت دے دی, تو ایسے لگتا ہے کہ جب چاہو کر لو. بھائی آپ کی دوسری بیوی عورت بنے گی, وہ تھوڑی آپ کے نظریات سے متاثر ہے نا. اسلام اس کو کہتا ہے کہ بنو دوسری بیوی. اسلام کہتا ہے تجھے ضرورت ہے تو بن جا, نہیں ہے تو مت بن, کمارے سے کرو تم. تبھی میں کبھی بھی خواتین کو ترغیب نہیں دیتا کہ کسی مرد کی دوسری بیوی بنے. آپ نے کبھی نہیں مجھ سے سنا ہوگا, 16 سال میں نے ایسا کوئی بیان نہیں کیا. لوگوں نے مجھے اتنا ٹارچر کیا کہ آپ سسر کو ترغیب دیں کہ وہ اپنے داماد کو دوسری شادی کی ترغیب دے, آپ عورت کو ترغیب دیں کہ اپنے شوہر کی سوکن لے کر آئے, آپ عورتوں کو ترغیب دیں کہ مرد کی دوسری بیوی بنے. میں نے کہا میں, اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے سینس دی ہے, میں ایسی احمقانہ اور بے وقوفانہ باتیں نہیں کروں گا. یہ ایسا ہے جیسے ہم بکرے کو ترغیب دیں کہ قربانی کے لیے لیٹ جائے. پاگل تھوڑی ہیں, جس کا فائدہ ہو رہا ہے اس میں ہمت ہو نہیں رہی, اور جس پہ سوکن آ رہی ہے اس کو میں ترغیب دوں کہ تو اپنی سوکن لے کر آ. پاگل ہے کیا ہم؟ بھائی مرد کو اگر ضرورت ہے اور وہ جو سمجھتا ہے, اور فائدہ مرد کا بھی بہت ہے اس میں, اس کی تو خواہش ہے. یہ مرد کے لیے اللہ نے دنیا میں سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز جس کو بنایا ہے, وہ کس کو بنایا؟ عورت کو بنایا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے اور یہ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے. تو وہ تو کرے گا شوق سے, لیکن ملے گی نہیں. آج بھی کتنے مرد ہیں جو ہمارے بیان سن کے جوش میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ سے کوئی رشتہ دے ہی نہیں رہا, تو آپ لڑکی والوں کو ترغیب دیں. میں کہتا ہوں بھائی لڑکی والوں کو ضرورت ہوگی
تو آپ سے کریں گے, اگر ان کو کنوارا مل رہا ہے تو پاگل ہیں آپ سے کریں یار, وہ تمہیں کیا پتا تم 2 رکھ بھی پاؤ گے کہ نہیں پاؤ گے, تم 3 یا 4 کر پاؤ گے کہ نہیں کر پاؤ گے. تو لڑکی والے فیصلہ کریں گے کہ آپ 2 رکھ بھی سکتے ہو کہ نہیں رکھو, آپ کی آمدن بھی دیکھیں گے, یہ بھی دیکھیں گے ڈبو ڈبو کے کھا رہا ہے یا تمیز سے کھا رہا ہے, سب چیزیں چیک کریں گے. وہ ان کو اگر آپ سے اچھا آپشن ملا تو وہ اس کو ترجیح دیں گے, نہیں ملا تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے اصول پر عمل کریں گے کہ بھائی وہ کنوارے, ہماری بچی ڈاکٹر ہے, کنوارے 7ویں 8ویں والے مل رہے ہیں, تو اب چلو یہ بندہ ڈاکٹر ہے, یہ فوج میں کوئی بڑا آفیسر ہے, بریگیڈیئر ہے, کرنل ہے, ہماری بچی غریب ہے. میں ایک گجرانوالہ میں ایک تاجر سے ملا, کروڑپتی تاجر ہیں, 4 غریب لڑکیوں سے شادی کی ہوئی ہے انہوں نے, 4 غریب لڑکیوں سے, اور چاروں اس کے بنگلے میں عیش کر رہی ہیں چاروں. انہوں نے مجھے نام بتانے سے منع کیا نا, بہت سے لوگ نہیں چاہتے ہمارا نام آئے, تو میں نے کہا میں تو آپ کا ولاگ بناؤں گا. اور کہہ رہے چاروں بہنوں کی طرح رہتی ہیں. میں نے کہا ایسے کہہ رہے یار غریب خاندانوں سے لے کر آ جاؤں ان کے لیے میں, یہ مجھے چوتھی پہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں کنوارے سے کیا ہو آپ بہتر. تو عیاشی مرد کی ہو رہی ہے, عورت کی ہو رہی ہے, عورت کی ہو رہی ہے. انتہائی غریب گھرانے کی لڑکیاں گئی کہاں پر ہیں, کروڑ پتی ارب پتی تاجر کے گھر گئی ہیں. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو عیاشی کون کر رہا ہے, عورت کر رہی ہے. ایک غریب باپ کی بیٹی جن کے پاس کھلانے کے لیے روٹی نہیں, وہ بیٹی کیا کر رہی ہے, فیکٹریوں کے ملوں کے مالک کے گھر میں ایئر کنڈیشن روم میں سوتی ہے, وہ پیزے برگر کھاتی ہے. وہ تو جب 4 سوسائٹی میں رائج ہوگا نا, تو اس ٹائپ کے لوگ ہوں گے جو 4 کریں گے, اور کریں گے بھی نیچے لیول کی عورتوں سے, وہ جائیں گی اوپر. کیونکہ جو اپر لیول کی, جو فیکٹریوں کے مالک کی بیٹی ہوگی, وہ اس کی دوسری بیوی بھی نہیں بنے گی. وہ کہے گی ایکچولی میں تو کسی فیکٹری کے مالک کی اکلوتی بیوی بننا پسند کروں گی, میں آپ کی سیکنڈ بیوی بننا پسند نہیں کروں گی. تو جس کو 4 کا شوق ہوگا وہ اپنا معیار کیا کرے گا, گرائے گا. وہ تو یہ اشکال کا کھوپڑی میں جواب آ گیا کہ 4 کی عیاشی نہیں بڑھائی. اور دوسری بات, شادی تو ویسے بھی عیاشی نہیں ہے بھائی, ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں آدمی کی. عیاش لوگ کبھی دیکھا 4 ابراہیم علیہ السلام نے کی ہیں زیادہ شادیاں, پیغمبر ہمارے نبی نے 9 بیویاں رکھی. ساری پیغمبروں کی سیرت, جن کی سیرت میں آپ کو قربانیاں نظر آئیں گی, ان کی شادیاں نظر آ رہی زیادہ ہیں ان کی شادیاں. اور جتنے سوسائٹی میں عیاش لوگ ہیں, آپ کو ان میں شادیوں کا عنصر نہیں نظر آئے گا. اور جو یورپ کی آپ مثالیں دیتے ہیں نا کہ اتنے اچھے قانون, 1 بیوی, او بھائی ہمارے یہاں تو 4 ہے نا, باؤنڈ کر دیا کہ 5ویں نہیں کرنی. اب میں باؤنڈ ہو گیا ہوں, اب کیا بتائیں, میں پابند ہوں اسلام کے, مجبوراً اب کیا کرنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, خواتین کی ضرورت اتنی ہے کہ میں اگر 10 بھی کرنا چاہوں نا, میں نہیں کہہ رہا کہ میں کر سکتا ہوں, عورتوں کی ضرورت اتنی ہے کہ میں آج 10 کرنا چاہوں, میں ایٹ اے ٹائم ابھی 10 بیویاں رکھ سکتا ہوں. تو سوال پیدا ہوتا ہے, کوئی خاتون مجھ سے 5ویں بیوی بننے کے لیے کیوں تیار ہو رہی ہے, کوئی 6ٹھی کے لیے کیوں تیار ہو رہی ہے, کوئی 7ویں کے لیے کیوں تیار ہو رہی ہے, کوئی 8ویں کے لیے کیوں. اس لیے کہ عورت کا یہ خیال ہے کہ ہمیں 10ویں میں بھی یہ بندہ ہمارے لیے سوٹیبل ہے, وہ فلاں کوارا کا جو رشتہ آیا ہوا ہے نا, وہ اکلوتا بھی ہمیں قبول نہیں ہے. یہ میری تعریف نہیں ہو رہی, بلکہ یہ مارکیٹ سے مردوں کے شارٹ ہونے کی ایک دلیل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے اندر کوئی, اگر یہ سوسائٹی میں 4 کا رواج ہوتا تو میں دوسری بھی نہیں کر پاتا, کیونکہ مجھ سے اوپر لیول کے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ہاتھ میں ایک بھی آ جاتی نا غنی, پھر ہم یہاں بیٹھ کے قصے سنا رہے ہوتے. 4 شادیوں کے اگر سوسائٹی میں رواج ہوتا نا, پھر ہم قصے سنا رہے ہوتے کہ یار اسلام نے 4 کی اجازت تو دی ہے, لیکن یہ سب کام اپر لیول کے لوگوں کے لیے. یہ تو زرداری کرے گا 4 شادیاں بھائی, یہ چیف آف آرمی اسٹاف کرے گا 4 شادیاں. اور اگر علماء کی بات آئے گی تو مولانا طارق جمیل صاحب کی ہوں گی. بھائی ہم غریبوں کو کون, ہم سے بڑے بڑے علماء پڑے ہوئے ہیں نا. یہ تو ہم نے 4 اس لیے کر رہی کہ نہ آرمی چیف کر رہا ہے, نہ بریگیڈیئر کر رہا ہے, نہ زرداری کر رہا ہے, نہ نواز شریف کر رہا ہے, اور اللہ بھلا کرے نہ عمران خان کر رہا ہے, نہ آپ کے مولانا عبد الرحمان کر رہے ہیں, اور نہ یہ سیاسی سطح پہ اوپر کے لوگ ہیں. اور ہم ایجوکیشن کی سطح پہ اگر جاتے ہیں اپر لیول پہ, تو جتنے ہمارے ملک میں سائنٹسٹ ہیں, ڈاکٹر ہیں, کوئی بھی نہیں کر رہا. تو جب ایک ہی کر رہا ہے تو سارے اس کے حصے میں ہی آ رہے ہیں. تو ہماری تو اس چکر میں ہو گئی کہ آپ کر نہیں رہے, آپ کرتے نا تو مجھے تو نہیں ملتی, کوئی دوسری مجھے نہیں ملتی, کیونکہ میری آمدن, میرے تو اب تھوڑے سے مالی حالات اچھے ہوئے ہیں نا الحمدللہ. پہلے تو میرے حالات ایسے تھے کہ پھر بھی ہو گئیں. تو وہ میرے حالات اتنے خراب ہونے کے باوجود اس لیے ہو گئیں کہ جن کے اچھے تھے وہ کر ہی نہیں رہے تھے. تو پھر ظاہر ہے جب جو نہیں کر رہا تو پھر جو کر رہا ہوتا ہے اس کی ہو جاتی ہے. تو یہ جو اب سمجھ میں آ گیا مرد کو جو عیاشیوں کی اجازت دی ہے, جب ڈیپ میں جاؤ گے نا, ڈیپ میں پتہ چلے گا بھائی اسلام عورت کو فیور کر رہا ہے, عورت کو فیور کر. اب یورپ میں ہوا کیا ہے, مرد کو 1 بیوی کی اجازت اور 1 عورت کو 1 میاں کی. نتیجہ کیا نکلا کہ اچھے مردوں پہ 1 عورت کا قبضہ ہو گیا, اور بہت سی عورتوں کو مجبور ہو کے مکھنچو ملے ہیں جو ان کے لیول کے نہیں تھے. ان کروڑوں عورتوں پہ ظلم ہوا. وہ ان کی آواز تھی کہ ہمیں دوسری بیوی بنا دیتے, اس اچھے کی چرسی کی ہمیں 1 بیوی بنا دیا. وجہ اس کی یہ کہ مردوں میں اخلاقی برائیوں کا ریشو عورتوں سے زیادہ ہے. مرد اخلاقی لحاظ سے زیادہ برے ہوتے ہیں, ریشو زیادہ ہے. چرس مرد زیادہ پیتے ہیں, عورتیں زیادہ پیتی ہیں. چرسیوں کا ریشو عورتوں میں زیادہ ہے یا مردوں میں؟ شراب کا ریشو عورتوں میں زیادہ ہے مردوں میں؟ بدکاریوں کا ریشو, بے وفائی کا ریشو عورتوں میں زیادہ مردوں میں؟ مردوں کے سارے مسائل یہ. پھر غصے میں پاگل ہو جا کے مار پیٹ کرنا, یہ عورت میں کم ہے, مرد میں
ज्यादा है। तो सारी अखलाकी, तो एक औरत को उस ऐसे मखनचू की पहली बीवी बनाने से बेहतर नहीं है किसी इज्जतदार शरीफ की चौथी बना दो उसको। तो ये औरत के फायदे है। तो यूरोप में मर्द को जब एक की इजाजत दी है ना, तो बहुत सी औरतों का हुआ बेड़ा गर्क। वो चाहती थी काश हम उसकी दूसरी बन जाते, उस रॉयल फैमिली के फलां खानदान की तीसरी बन जाते। गोरों ने पाबंदी लगा दी बादशाहों पे भी, जब यूरोप में बादशाही निजाम था ना, शहजादों पे भी कि तुम एक रख सकते हो। नतीजा क्या निकला, उन शहजादों का मयार भी ऊंचा हुआ। उन्होंने कहा जब एक रखनी है तो रॉयल फैमिली सही आएगी। और बहुत सी औरतें फिर बीवी बनी है इकलौती ऐसे बेकार मर्दों की कि फिर उन्होंने शादियां करना छोड़ दी। फिर वो जो अपर लेवल के लोग थे ना, मुसलमानों के पास तो ऑप्शन था, जो ऊपर लेवल के हैं वो 2-2, 3-3, 4-4 कर सकते हैं। 4 के बाद पाबंदी लगा दी, बस ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अपर लेवल के लोग यूरोप में और जिनके पास बेतहाशा पैसा होता है, उनके पास जब पैसे अरबों खरबों रुपए के, और उन्होंने कहा यार बीवी हमारी एक। जब मर्द के पास पैसा आता है ना, ये मर्द की नेचर है, सबसे पहले अय्याशी में उसका दिमाग किसकी तरफ जाता है, औरत की तरफ। तो जब पाबंदी लगी ना उस पे, दूसरी शादी पे, तो फिर रॉयल फैमिली के लोगों ने क्या कहा कि बीवी एक होगी और दोस्तियां सैकड़ों होंगी। दोस्तियां कितनी होंगी, सैकड़ों, 4 नहीं। दोस्तियों में 4 की किसी कल्चर में पाबंदी नहीं है, फिर 4000 भी कम है। नतीजा क्या निकला, अय्याशी किसकी बढ़ी, औरत की या मर्दों की? अबे बोल लो क्या हो गया, अय्याशी मर्दों की बड़ी है कि मर्द ने लीगल एक रखी हुई है। आप जितने, मैंने तो पूछा गैर मुस्लिमों से, मैं मिलता हूं, मैं उनका व्लॉग नहीं बना सकता, वो कहेंगे हमारे रासपास कर रहे हो। छप्पड़ में जाके मिलता हूं, पूछता हूं हाँ भाई तुम लोग क्या एक एक होती है, कहते हैं एक एक होती है दिखाने को। छुपन छुपाई में बहुत सारी औरतें होती हैं। छुपन छुपाई में कितनी होती हैं, बहुत सारी होती हैं। और कहना हमारी बीवियों को भी पता होता है, बस गुन्ने बने हुए होते हैं। वो कहते हैं बस ठीक है, बताना नहीं किसी को, मुझे पता है तुझे पता है। वो शादियों में मसला खराब होते हैं। तो ये इस्लाम का हुस्न है मेरे भाई, 1400 साल पहले ऐसा काम दिए। और दूसरा मसला जो खातून ने कहा कि तलाक के इख्तियारात भी किसको दिए हुए हैं, मर्द को। अब ये समझो, ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है। देखो ये मेरे पास एक फोन है, ठीक है ना, ये क्या है, फोन। मैं मिसालें देसी देता हूं, मैं कोई लम्स यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं हूं। और ये कुरान की सुन्नत है कि वो मिसालें क्या देता है, देसी। लेकिन मैं उन लोगों पे रद्द नहीं कर रहा जो साइंस और टेक्नोलॉजी और बड़ी आइंस्टाइन के हवाले देते हैं, वो भी ठीक है। मैं तो सिर्फ अपने ऊपर इल्जाम का जवाब दे रहा हूं कि मिसाल वो होनी चाहिए जो मुमस्सल लहू, यानी जिस चीज की मिसाल दी जा रही है उस पर फिट बैठती हो। तो फिर वो देसी हो या किसी गोरे का हवाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास ये मोबाइल है, मुझे हर वक्त इख्तियार है, जब चाहूं किसी को गिफ्ट दे दूं मैं, है कि नहीं है, मैं चाहूं इनको दे दूं, ये ले। तो क्या मैं जब चाहूं, अगर इस मोबाइल की कीमत, इतनी महंगा नहीं है मोबाइल, अगर इस मोबाइल की कीमत 10 करोड़ रुपए है फॉर एग्जांपल, कितनी कीमत है फर्ज करें, कितनी है, 10 करोड़, मुझे ये इजाजत है मैं जब चाहूं जिसको चाहूं दे दूं, ये ले भाई तेरा हुआ। एक लफ्ज बोलने से इसका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आज से ये मोबाइल आपका हुआ। लोग कहते हैं आज से ये दिल तुम्हारा हुआ, उर्फ में ये समझा जाता है इसका हो गया, हालांकि वो 20 दफा 20 लड़कियों को पहले भी कह चुका होता है ये सिर्फ तुम। मैंने क्या किया, कोई कानून बना गवर्नमेंट ने कि 10 करोड़ का मोबाइल अगर कोई शख्स किसी को देना चाहे तो सिर्फ जबान से बोल दे तुम्हारा है, तो उसका हो जाएगा। ये कानून बन गया। लोगों के इतराज हो रहा है, यार करोड़ों करोड़ों की चीज दो, बस मुंह से बोल दो तुम्हारा है, तो किसका है, तुम्हारा है। इतने इख्तियारात बढ़ा दिए, उफ, ये तो मोबाइल के मालिकान के इख्तियारात लामहदूद कर दिया आपने, उफ उफ उफ। लोग अक्लमंद कहेंगे कि भाई ये कहने से इसका हो तो जाएगा, लेकिन ये कहेगा क्यों, सही है ना। मुझे पता है मैं ये कह दूं, अभी देखो इनके हाथ पकड़, ये मैं झूठी मुठी में कह रहा हूं, सच्ची मुच्ची में नहीं कह रहा, झूठी मुठी। कितना मैं डर रहा हूं ना, ये आपका हुआ, हो गया कि नहीं हो गया, अगर सच्ची मुच्ची में कर दूं मैं, हो गया कि नहीं हो गया, कितने आसानी से इधर चला गया। हालांकि मैं कितनी मेहनत से खरीदा मैंने, फिर इसमें इंस्टॉलेशन हुई, वहां का डाटा इधर आया, सेकंड लगता है इनको देने में, मैं पागलों में दे दूं भाई, हैं। हालांकि एक लफ्ज है ना, लोग कहते हैं ना गुस्से में दे दी तलाक, गुस्से में दे दी। एक मिसाल दे रहा हूं, गुस्से में मोबाइल देगा कोई किसी को, ये तेरा हुआ, ये पकड़ा, गुस्से में कोई भी नहीं देता। तभी दुनिया का निजाम चल रहा है। आप महंगी गाड़ी है, कभी नहीं गुस्से में पकड़ा देते आप। हालांकि मार्केट में इस जैसे सैकड़ों मोबाइल मुझे दोबारा मिल जाएंगे, इससे अच्छे मिल जाएंगे, फिर भी मैं इतने आराम से नहीं देता। वजह क्या है कि मेरे लिए ये अट्रैक्टिव चीज है। मुझे पता है मैं जब दूंगा तो मैं अपना नुकसान करूंगा। मेरी मिल्कियत से एक चीज निकल रही है जो मेरे मातहत थी। औरत की वैल्यू इस्लाम में यही है। कुरान कहता है ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसा, हमने मर्द के लिए दुनिया में मोबाइल से ज्यादा अट्रैक्टिव चीज कौन सी बनाई है, बीवी। ये अल्लाह कह रहा है और ये नेचर के मुताबिक कह रहा है। सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज मर्द के लिए क्या है, औरत है। तो जब औरत उसके निकाह में आएगी तो मर्द पागल थोड़ी है कि वो उसको अल्लाह ने इख्तियार दिया कि तू जब चाहे छोड़ दे, तो छोड़ेगा क्यों, नुकसान किसका हो रहा है, इसका हो रहा है। हाँ, अगर ये मोबाइल मार्केट में हो जाए सस्ता, इसकी वैल्यू बोलो ना कम हो जाए। ये अगर 4 लाख का था, मार्केट में 50 रुपए का मिल रहा है, मैं सुबह शाम सदके में मोबाइल बांटता फिरूंगा, 50 रुपए में दूसरा मिल जाएगा। आईफोन अगर 6 लाख से आके 10 रुपए का हो जाए,
تو صبح شام میں بانٹتا پھروں گا, یہ لے بھی 10 روپے, یہ لے بھی. جب کوئی آئے گا مفتی صاحب میرے ابا بیمار ہے, یہ آئی فون پکڑے یار علاج کرا. اب سمجھو بات کو, مارکیٹ میں جب چیز بہت زیادہ اویلیبل ہوتی ہے تو قیمت بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے؟ گھٹتی ہے. جب مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے تو قیمت گھٹتی ہے یا بڑھتی ہے؟ اب مثال کے طور پر یہ سیمسنگ موبائل ہے, اگر مجھے پتا چل جائے یہ فولڈ موبائل مارکیٹ سے اب کیا ہو رہا ہے شارٹ, مجھے یہ فولڈ کا بڑا فائدہ ہوا ہے. میں جب قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اتنا بڑا پیج کھلتا ہے. اب کو ایسا نہ ہو سیمسنگ کمپنی کا آپ سمجھے مجھے اشتہار کے لیے بٹھایا ہوا ہے یہاں پہ, وہ تو اتفاق. میں جب مطالعہ کرتا ہوں نا اس میں کتاب کا صفحہ کھل جاتا ہے. میرے لیے, ہر آدمی کو اس میں دلچسپی نہیں ہوگی, بہت سے لوگوں کو آئی فون اچھا لگتا ہے, بہت سے لوگوں کو دوسرے موبائل. مجھے اس میں فائدہ کیا ہے, یہ پیج جو کھل جاتا ہے نا اسٹڈی میں بہت آسانی. لیپ ٹاپ کی ضرورت سے اس نے مجھے کیا کر دیا, آزاد. اب اگر مجھے پتا چل جائے نا یہ آخری ہے, اس کے بعد مارکیٹ سیمسنگ کمپنی فولڈ موبائل بنانا بند کر دے گی. کسی کا باپ مجھ سے غصے میں یہ لے کے دکھائے, میں کہوں گا میری گاڑی لے لے, میں بینک سے دوبارہ نکلوا لوں گا. میری پگڑی لے لے, میں سہراب کوٹ سے دوبارہ خرید لوں گا. مکان لے لے, میں قسطوں پہ خرید لوں گا. زمین لے لے, جائیداد لے لے, میں کہوں گا موبائل کسی کا باپ بھی نہیں تجھے مجھ سے ایسا مارکیٹ میں دوبارہ ملے گا نہیں. اسلام نے جو 4 شادیوں کا رواج جب کیا ہے نا, تو میں نے بتایا 25,000 مرد 25,000 عورتیں, تو مرد کو ایک اتنی مشکل سے ملے گی تو وہ پاگل ہے جو اس کو طلاق دے کے چھوڑے گا. وہ اس کو پتا ہے جب میں نے چھوڑا تو نقصان اس کا نہیں ہے, نقصان کس کا ہے, میں اپنے گلے پہ چھری چلاؤں گا, میں اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماروں گا, مجھے دوبارہ کہاں ملے گی اتنے آرام سے. اب جو دھڑا دھڑ مرد طلاقیں دے رہے ہیں نا, ذرا سی بات اما سے تمیز سے بات نہیں, دھڑ 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 طلاق طلاق طلاق. اب اس لیے کہ یہ مارکیٹ میں موبائل ہول سیل کے حساب سے مل بھی رہا ہے اور قیمتیں بھی 4 لاکھ سے گر کے 5-5 روپے پہ آئی ہوئی ہیں اس موبائل کی جس کو میں عورت سے تعبیر کر رہا ہوں. جب ایک آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ 8ویں پاس کو ڈاکٹر لڑکی مل رہی ہے, تو آپ ڈاکٹر ہو کے ڈاکٹر کی قدر کہاں کرو گے؟ آپ بولو گے میں نے تو اپنے اسٹینڈرڈ بہت گرایا ہے, لہٰذا ذرا سی بات ہوئی دھڑ دھڑ طلاق دے کے فارغ کر دیا اس. تو بات یہ ہے کہ اسلام پورے طور پر اس کو لیا نہیں جا رہا. یہ مثال سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسلام نے 100% طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے. کیوں؟ مرد کے لیے جتنی اٹریکشن عورت میں ہے اتنی عورت کے لیے مرد میں اٹریکشن نہیں ہے. نقصان مرد کا ہو رہا ہے, عورت کا کم ہو رہا ہے. نقصان عورت کا کم کیسے ہو رہا ہے؟ اس لیے کم ہو رہا ہے کہ یہ اس موبائل پہ دوبارہ آ جاتے ہیں. میں یہ موبائل ان کو گفٹ دیتا ہوں, مجھے پتا ہے مارکیٹ میں دوبارہ نہیں ملے گا, لیکن اس موبائل کو پتا ہے مفتی صاحب نے مجھے اپنی ملکیت سے نکال دیا نا, تو مولانا طاری جمیل صاحب اس کے خریدار بنیں گے. پھر کوئی مدرسے کا تعلیم ہے, پھر مفتی صاحب سے اوپر کے لوگ اس کے خریدار بنیں گے, بولیں گے یار اچھا مولانا طاری صاحب نے ایسے کر کے موبائل پھینک دیا ہے دھڑ 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 3 طلاقیں نکال کے. تو اس موبائل کے خریدار اگر یہ مارکیٹ میں شارٹ ہوگا, قیمتیں اس کی اوپر ہوں گی, تو پھر ڈاکٹر ذاکر نائک اس کا خریدار بنے گا. سمجھتے ہو؟ کہے گا کوئی پھر بھی موبائل کہے گا بھائی ایک سستی جیب سے نکل کے طارق جمیل صاحب کی جیب میں جا رہا ہوں میں. موبائل کیا کرے گا, اچھا ہوا تو نے مجھے چھوڑ دیا. صحابہ کے دور میں اللہ کی قسم ایسا ہوتا تھا, میں مذاق نہیں کر رہا, کسی صحابی نے بیوی کو طلاق دی ہے نا, تو وہ عورت اس سے اچھے مرد کے نکاح میں گئی ہے, کمتر میں نہیں آئی ہے وہ. یہاں ایک اور اشکال کا جواب, بہت سے لوگ یہ بھی کمنٹس کرتے ہیں کہ 4 بیویاں جب ہوں گی, آپ بیوہ ہو گئے تو 4 بیویاں, آپ مر گئے تو 4 بیویاں اکٹھی بیوہ, کتنا بڑا نقصان ہے. بھائی یہ نقصان اس لیے ہے کہ کسی کی 4 بیویاں ایک وقت میں بیوہ ہوتی ہیں نا, تو سوسائٹی میں 4 شادیوں کا رواج نہیں ہے, ان کی دوبارہ شادی نہیں ہوتی. لیکن جس سوسائٹی میں 4 شادیوں کا رواج ہو, وہاں آپ کی بیوی بیوہ, اگر 4 بیویاں بھی بیوہ ہوتی ہیں, دھڑ 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 ان کی شادی ہوتی ہے. جیسے کہ حضرت جعفر طیار کی 4 بیویاں تھیں, حضرت جعفر طیار جوان تھے, میدان جنگ میں شہید ہوئے, ہمیں نہیں دیکھا کہ نبی نے ان کی شادیوں کی, ان کی بیوہ کی شادیوں کی فکر کی ہو, فوراً دھڑ 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 بہترین رشتے ہوئے ہیں, جن میں ایک بیوہ حضرت علی کی بیوی بنی ہے جو حضرت جعفر طیار سے افضل تھے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اگر کوئی مرد مرتا ہے اور 4 بیویاں بیوہ ہوتی ہیں, تو وہ قسمہ پرسی میں اس لیے نہیں ہوتی کہ اس نے 4 کیوں کی ہیں, وہ اس لیے کہ صرف یہی کر رہا ہے, دوسرا کوئی کر نہیں رہا. نہیں آ رہی بھائی, ان کو نہیں. موبائل توڑ گیا میرا, بچ گیا ٹوٹتے ٹوٹتے مثالوں میں, حالانکہ مارکیٹ میں مل رہا ہے, سستا مل رہا ہے, پھر بھی میں نہیں دیتا نہ غصے میں. کبھی غصے میں دوسروں کے موبائل میں نے توڑے, اپنا کبھی نہیں توڑا. تو یہ جو مرد غصے سے مغلوب ہو کے دھڑ 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 طلاقیں نکال رہے ہیں, یہ ایسا نہیں ہوتا غصے میں پاگل ہو رہے ہیں. عورت کی ویلیو ان کی نظر میں نہیں, ان کو پتا ہے مارکیٹ میں وہ ویسے اوپر سے کہہ رہے ہوتے ابے میں نے غصے میں دی مفتی صاحب یہ ہو گیا. او بھائی جب آپ کو, اور پھر اسلام نے ایک فطرت نے کیا کیا, جب کوئی عورت آپ کی بیوی بنتی ہے, بچہ پیدا ہو جاتا ہے, پھر تو مرد کے ہاتھ کیا ہو جاتے ہیں, اور بن جاتے ہیں. اب وہ بیوی میں اٹریکشن الگ, بچے میں الگ. اب اگر اسلام مرد کو طلاق کا اختیار دے رہا ہے, تو مرد کو طلاق کا اس لیے اختیار دے رہا ہے کہ اسلام کو پتا ہے کہ یہ اختیار استعمال کرے گا تو بچہ بھی گیا اور بیوی بھی گئی. تو دے تو دیا, لیکن پریکٹیکلی ایسا ہوگا
نہیں. جیسے کہ اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کے اختیار دے تو دیا مگر پریکٹیکلی 4 کر نہیں سکتے مرد. اس گہرائی میں جاؤ تو پتہ چلتا ہے. اور یورپ نے کیا کیا؟ اچھا دوسری طرف ہم کہتے ہیں اچھا پھر مرد کو جب اختیار دیا تو عورت کو بھی اختیار دینا چاہیے کہ وہ جب چاہے اپنے شوہر کے نکاح سے نکل جائے. کیا خیال ہے؟ جیسے مجھے یہ اختیار ہے کہ میں جب چاہوں موبائل دے دوں لیکن میں دیتا نہیں ہوں کیونکہ نقصان کس کا ہے؟ میرا ہے. میں جب ہی دوں گا جب مجھے مارکیٹ میں اسے اچھا مل رہا ہوگا یا نیا ورژن آ گیا ہوگا یا ویسے ہی کوئی بہت ہی کوئی اچھا آدمی آ گیا اور میرے پاس پیسے بھی ہوئے کہ دوسرا خرید سکتا ہوں, چلو یار گفٹ دے دو. نارملی تھوڑی ہوتا ہی ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے موبائل پہ تو ظلم ہے نا, اس کو تو آپ نے پابند بنا دیا کہ مفتی صاحب بھی تمہیں استعمال کریں گے. اب موبائل کا دل چاہ رہا ہے کہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کی جیب میں جاؤں تو اس موبائل کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ یہ یہاں کی جیب سے نکل کے کہاں چلا جائے؟ ان کی جیب میں چلا جائے. جیسے عورتیں کہتی ہیں بھائی ہماری شادی ہو گئی اب ہمیں میاں اچھا نہیں لگ رہا, مجھے وسیم اچھا لگ رہا ہے. تو جیسے مرد کو یہ اختیار ہے کہ اس کو میں اچھی نہیں لگ رہی وہ چھوڑ دے, جو اچھی لگ رہی ہے اس سے کر لے, تو مجھے بھی اختیار ہونا چاہیے مجھے مکھنچو اچھا نہیں لگ رہا میں اس کو چھوڑ دوں اور وہ والا اچھا لگ رہا ہے اس کا دوست. جیسے وہ ہے نا وسیم کی طرح میرے پاس بنگلہ تو نہیں ہے دل میں جگہ دے سکتا ہوں, اور فلانے کی طرح گاڑیاں تو نہیں ہیں وسیم کی طرح پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں, اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم کا نمبر چاہیے تاکہ تجھ سے طلاق لوں, شادی کس سے کروں؟ میں وسیم سے کروں. تو عورت کہتی نہیں ہم تو باؤنڈ ہو گئے, ہم تو کر نہیں سکتے. سوال ہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ میں اتنا تھکا ہوا ہوں نا کہ آپ کی سوچ ہوگی. کل رات میں نے اورنگی ٹاؤن میں 2-2.5 گھنٹے کا بیان کیا, پھر دوپہر کو بیان کیا جامعہ میں, پھر اس کے بعد مجھے کہیں بیان کے لیے بھیجا گیا. تو ایک انسان ہے بول بول کے آج تو میرا موڈ ہی نہیں تھا بیان کرنے کا. اب سمجھو میرے بھائی بات کو, عورت کو بھی اگر طلاق کا اختیار ہوتا ہے نا تو پھر یہ میاں بیوی کا رشتہ ہی نہیں رہتا, یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بن جاتا. پھر یہ صرف ایجاب و قبول اور نکاح نامہ ٹوپی ڈرامہ ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا؟ کیونکہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور نکاح میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نکاح جڑنے کے لیے ہے, ٹوٹنے کے لیے نہیں ہے. تو اسلام نے کہا جس کا نقصان ہے اس کو توڑنے کا اختیار دے دو, لہذا وہ نہیں توڑے گا. ٹھیک ہے نا, دونوں کو اختیار دیں گے تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں جب چاہو دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے کہ نہیں چھوڑ دیتے. تو فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی ہو جانی تھی. کیا ہو جانا تھا؟ کیونکہ عورت کے سامنے اچھے سے اچھے مردوں کے آپشن آتے رہتے, مردوں کے سامنے تو اچھی سے اچھی عورتوں کا آپشن آتا بھی تو کوئی فائدہ نہیں تھا, کیونکہ آپ کو فلانے کی بیوی اچھی لگ رہی ہے, آپ نے کہا یار یہ والی کو کھسکا کے اس والی سے کرو شادی, اس کو نکالو اس سے کر لو وہ زیادہ خوبصورت ہے. کر سکتے ہو, جب تک اس کا میاں نہیں چھوڑے گا آپ نہیں کر سکتے. تو لہذا مرد صرف تمنائیں لے کے جیے گا کہ میری والی ایسی, فلانی والی اتنی خوبصورت ہے, تو کیا صبر کرو بھائی تمہاری والی جیسی ہے. اس کی بالکل وہی موبائل پہ آ جاتے ہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں یہ موبائل جناب فرض کرو 3-4 لاکھ کا ہے, اور فلانے کا جو موبائل ہے سالہ 1 کروڑ کا موبائل لے کے گھوم رہا ہے, یہ اس کو دے دو وہ والا اس سے لے لو, تو وہ دے گا. تو تمنائیں لے کے قبر میں چلے جاؤ گے. لیکن اگر موبائل کو بھی اختیار دے دیا آپ نے کہ تو جب چاہا میری جیب سے نکل کے مولانا طارق جمیل صاحب کی جیب میں جا, تو پھر صرف میرا موبائل نہیں نکلے گا, آپ سب کے موبائل اچھل کے کہاں جائیں گے؟ کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کی جیب میں جائے گا, کوئی زرداری کی جیب میں جائے گا, کوئی عمران خان کی جیب میں جائے گا. ہم سارے جو تھوڑے بہت جن کی شادیاں ہوئی تھی نا وہ بھی کیا ہو جائیں گی؟ ناکام. تو یہ خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی جیسے کہ یورپ میں ہو چکی ہے. اس لیے ایک طرف سے ہوتا ہے یہ, کیونکہ عورت کے پاس آپشن بہت زیادہ ہوتے ہیں, مردوں کے پاس بھی ہوتے ہیں لیکن وہ آپشن ہوتے نہیں ہیں, صرف تمنائیں ہوتی ہیں. اگر عورت کو بھی اختیار دے دیا جائے نا تو پھر یہی ہوگا میرے بھائی. آج آپ تھوڑے سے بے روزگار ہوئے, جیسے کہ عدالتی خلا میں اب شروع ہو گیا ہے, آپ کو فالج ہو گیا, آپ تھوڑے سے معذور ہو گئے, عورت فوراً خلا لے کے اس سے کرے گی جو معذور نہیں ہے. پھر آپ کی آمدن کم ہو گئی, آپ کے کزن کی آمدن بہت زیادہ ہے, وہ کہے گی میں نے عدالت سے کورٹ سے خلا لیا, آپ کے کزن سے میں نے شادی کر رہی. لیکن کزن کو بھی ہم کہیں گے بیٹا آگے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کی آمدن تجھ سے بھی زیادہ, خوش ہونے کی ضرورت نہیں. وہ کہے گا کوئی بات نہیں ٹائم پاس کرتا ہوں کچھ دن. تو یہ اتنا فضول قسم کی بات ہے نا کہ عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا جائے یا عدالتی خلا کو درست مان لیا جائے. یہ وہ لوگ وہ بات کر سکتے ہیں جن میں کھوپڑی کے علاوہ سب کچھ ہے, کیونکہ عورتیں تو پھر بھاگتی رہیں گی. پھر میاں بیوی کا رشتہ ختم, پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں یہ ہوتا ہے یہ والا ہے ہٹا بے وہ زیادہ اچھا ہے, چل بھائی ادھر نکلو. مرد بھی یہی کرتا ہے گرل فرینڈ ہے اس کو ہٹا یار وہ زیادہ خوبصورت آ رہی ہے, ادھر نکلو. میاں بیوی میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو اس لیے اسلام نے عورت کو ہاں یہ ظلم نہیں کیا عورت پہ کہ اس کی مرضی کے بغیر شادی کرو. اسلام نے کہا بھائی تمہارے پاس بہت سارے مردوں کا آپشن ہے, ہم نہیں کہتے کمتر سے کرو, بہتر سے بہتر تلاش کرو, لیکن سوچ سمجھ کے کرنا. جب بھی تم جاؤ گی اپنی مرضی سے نکلو گی اپنی مرضی سے نہیں, کیونکہ اس سے سارا نظام کیا ہو جائے گا؟ برباد, جیسے کہ کورٹ کے کھلے نے برباد کر دیا ہے. اور ابھی تو آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ایک نقصان تو یہ ہو گیا عورت کو طلاق کے اختیار دینے سے. دوسرا نقصان کیا ہوگا کہ مرد ابھی جب 25,000 مرد تھے 25,000 عورتیں تھیں, ایسا ہی تھا نا, تو جن کی ہو گئی شادی وہ کہیں گے یار اس کو روک کے رکھو. جیسے مجھے پتا چل گیا مارکیٹ میں اب یہی ہے سیمسنگ, یہی آخری بچا ہے میرے لیے, تو میں اس میں وائرس آنے دوں گا؟ ابے بولو نا. میں ایسا کروں گا کہ چارجر لگا کے بھول گیا ہے, میں ہر وقت اس کو نا ڈیٹول سے یوں کر کے صاف کروں گا, اور جناب اس پہ وہ کیا ہوتا ہے اوپر جو لگاتے ہیں پروٹیکٹر لگا کے رکھوں گا. ابھی تو میں نے کیوں نہیں لگایا ہوا, بہت ہے بھائی مارکیٹ میں.
لیکن اگر مجھے پتا ہو یہ موبائل خود سے اچھل کے جس دن مولانا طارق جمیل صاحب سے میں ملنے گیا تو میرا موبائل دیکھے گا بھائی وہ زیادہ بڑے ہیں, ان کی جیب سے نکل کے ان کی جیب میں چلے جاؤ, سب سے پہلے مجھے اس موبائل سے محبت ختم ہوگی, اس کی کوئی اعتبار, میں اس کی کیئر کرنا چھوڑ دوں گا. ایسا نہ ہو میں اس پہ پیسہ خرچ کر کے اینٹی وائرس چلاؤں, بیٹری اوریجنل چارجر, بھائی اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, اس کو کوئی دوسرا اچھا لگا یہ یہاں سے نکل کے وہاں, اور اگلا کون سا عزت دے گا, اس کو پتا ہے یہ اس کی کوئی بھروسہ نہیں ہے, اس کو بھی اختیار ہے مجھ سے چھوٹنے کا. تو نتیجہ کیا نکلے گا, ہمارے سوسائٹی میں مرد جو عورت پہ خرچ کر رہا ہے, گیس بجلی کا بل دے رہا ہے, فالودے کھلا رہا ہے, پیزے کھلا رہا ہے, بیگم کا موڈ آف ہے, 3 برگر لے کر آ یار, چل بیگم آج چلتے ہیں, اتوار سنڈے ہے, چلو وہاں پیزا کھانے چلتے ہیں, شاید تمہارا موڈ صحیح ہو جائے. تو اس کی ماں کی کیئر کر رہا ہے, اس کے باپ کو عزت دے رہا ہے, اور اس کے نام جائیدادیں کر رہا ہے. دیکھو مجھے پراپرٹی کا اللہ کا فضل ہے, جو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں نا, میرے تو پراپرٹی کے خلاف بیانات ہیں, ایک بالش پراپرٹی کا شوق نہیں ہے مجھے ذاتی, لیکن جب میرے 4 ہو گئے نا تو مجھے خیال آ رہا ہے میں مر گیا تو ان کا کیا ہوگا. میرے دل میں آ رہا ہے کہ یار میں کسی طرح کوئی قسطوں پہ پراپرٹی لے کے ان کے نام کر دوں. ایک میں کوئی اپنی تعریف میں نہیں کہہ رہا, لیکن ایک مسلمان مرد کو یہ خیال آتا ہے, سب کو آتا ہے. کتنے لوگ آتے ہیں, میں نے بحریہ ٹاؤن کا ایک پلاٹ اپنی بیوی کے نام سے لیا ہے. ہمارے حضرت نے آخر عمر میں اپنی وائف کے لیے, اپنی زوجہ کے لیے ایک پورا فلیٹ خرید کے ان کو دے دیا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ان کے پاس رہنے کا پراپر انتظام ہو. اگر مرد کو پتا ہو میری بیگم کسی بھی ٹائم مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے, دکھ درد میں میرے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی, ابھی تو کہہ رہی ہے لیکن رائٹ اس کے پاس ہے طلاق کا پورا. ایسے خدا کی قسم کیسز ہوئے ہیں کہ مرد نے 3 کروڑ روپے کا بیوی کو پلاٹ دیا, اگلے دن بیوی نے خلا لے کے شارٹ, پلاٹ بھی گیا, بیگم بھی گئی. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, مرد پھر پلاٹ دینا, پراپرٹی دینا چھوڑ دے گا, مرد گیس بجلی کے بل دینا چھوڑ دے گا, بولے گا رہنے رہو, کیونکہ تمہارا کیا بھروسہ بھائی. جیسے کہ انگریز نہیں دیتے, یہ جو انگریزوں میں بیوی پہ خرچ نہ کرنے کا رواج ہے نا, ایسے ہی تھوڑی آ گیا. ان کو پتا ہے جتنے میرے رائٹ ہیں اتنے اس کے رائٹ ہیں, جب چاہے گی طلاق لے لے گی, تو بس ٹائم پاس کرو, اپنی خواہش پوری کرو, پتلی گلی سے نکلو, نائٹ کلب میں جاؤ, یہ بھاگ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کہاں جاؤ ادھر جا کے منہ کالا کرو, اس کو زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تبھی انگریز چائے خود پیتا ہے, بیوی خود چائے بنا کے پیتی ہے. وہ تو ہم بھی کرتے ہیں, لیکن خرچہ کس کا ہوتا ہے, خرچہ تو ہمارا ہوتا ہے نا. تو مرد بیویوں سے وفا کرنا چھوڑ دیں گے, کیونکہ جب مرد کو یہ پتا ہوتا ہے نا, کسی بھی شخص کو یہ پتا ہو یہ میری ہے, پھر اس پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے. جب آپ کو پتا ہے یہ میری, اس کو بھی وہی جب چاہے مجھ سے الگ ہو سکتی ہے, پھر مرد ٹائم پاس کرتا ہے اس کے ساتھ. یورپ میں عورت ایک انسٹرومنٹ ہے انٹرٹینمنٹ کا, سمجھتے ہو, وہ تصور عورت کا نہیں ہے جو ہمارے ہیں, جو بیوی, ماں, دادی, بہن کی شکل میں ہے. مردوں کو برین ہیمریج ہوتا ہے عورت کی وجہ سے, بیٹیوں کی وجہ سے, کہ بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, مرد ٹینشن لے کے مر رہا ہوتا ہے, بہن کی شادی نہیں ہو رہی, مرد ٹینشن لے. کسی گورے کو دیکھا اپنی سسٹر کی وجہ سے برین ہیمریج ہوا اس کو؟ تو یہ اسلام کا حسن ہے کہ ساری ٹینشنیں کس کو دے دی ہیں, مرد کو دے دی ہیں, اور عورت کو کہے تم اوپر سے اوپر جا کے شادی کرو, تمہیں اکلوتا اچھا نہیں مل رہا, فلاں کی چوتھی بن جاؤ, ایش کرو. جیسے اس گجرانوالہ کے تاجر نے, ان غریب لڑکیوں کو کیا فائدہ ہوا, ان کو اکلوتا بھی مل رہا تھا, انہوں نے کہا یار یہ چوتھا, یہ جو اتنا بڑا کروڑ پتی تاجر ہے نا, اس کی چوتھی بن جاتی ہوں, اس کے گھر میں جو عیاشی ہے, اتنے بڑے بڑے بنگلے ہیں, ایک ایک بنگلہ بیگم کو دیا ہوا ہے, ایک ایک بیگم کو. لیکن اگر اس تاجر کو پتا ہو کہ میری بیوی کے پاس خلا کا حق ہے, جب چاہے گی کورٹ سے خلا لے لے گی, تو وہ تاجر اپنی ایک ایک بیوی کو ایک ایک بنگلہ دیتا؟ کبھی بھی نہیں دیتا. وہ کہتا یار میں نے دیا, کل پتا چلا. آپ کہہ سکتے ہو بیوی وفادار ہو تو پتا ہو, بھائی وفائیں چینج بھی ہو جاتی ہیں, کوئی کسی کے ماتھے پہ کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہوتا, تو کبھی بھی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے ٹائم پاس, جیسے گورے کرتے ہیں, ٹائم پاس کرو بھائی, اتنی وفاؤں کی ضرورت نہیں ہے. تو ٹوٹلی یہ کس کے فائدے میں جا رہی ہیں, یہ اسلامی قوانین عورت کے فائدے میں. اور یہ جو حلالے کے کو لوگ بدنام کرتے ہیں نا کہ عورت کو نقصان ہے, یہاں بھی مرد کا نقصان ہے. اتنا اٹریکٹیو چیز عورت کو بنایا, مارکیٹ سے شارٹ بھی کر دیا. یہ پورا بیان چلائیں تو آدھے کلپ نہ بنائے میرے بیان کے, غلط میسج جائے گا. اس کے بعد پھر مرد کے اختیارات اتنے سلب کیے کہ 3 دفعہ زبان سے لفظ نکال دیا, گئی عورت, اب نہیں لا سکتے تم دوبارہ, اس کو دوبارہ نہیں لا سکتے. اس میں بھی نقصان کس کا ہو رہا ہے, مرد کا نقصان ہو رہا ہے. لہذا مرد کو بتا دیا طلاق کے لفظ سے تو کھیلنا ہی نہیں ہے. جیسے مجھے کہہ دیا کہ اس کو ایک دفعہ دے دیا نا, تو مجھے اگر پتا چلا میں نے اس کو دے دیا موبائل, جذبات میں آ کے میں با کے بہلا پھسلا کے واپس لے لوں گا نا, پیچھے پڑ جاؤں گا, بے بھائی یار غلطی ہو گئی. لیکن اسلام نے کہا یہ موبائل میں تو چل جائے گی یہ چیز, عورت میں نہیں چلے گی, کیونکہ عورت کو طلاق کے لفظ سے تکلیف ہوتی ہے. اسلام نے کہا 3 دفعہ یہ لفظ نکالا, اب بہلا پھسلا کے عورت چاہے گی بھی تو نہیں لا سکتے. اس سے کیا ہوتا ہے, سوسائٹی میں طلاق کا ریشو جتنا ہونا چاہیے نا
ना जो, वो भी नहीं होता। हमें वो चंद मर्द तो नजर आ रहे हैं तो 3 तलाकें दे के रो रहे होते हैं, उनकी बीवियां रो रही होती हैं, ये नजर नहीं आ रहा होता। इनके रोने को देखकर सैकड़ों लोगों ने इबरत पकड़ी है कि तलाक का लफ्ज जबान से नहीं लाना। ये जो हमारी सोसाइटी में 3 तलाकों का रिवाज बढ़ गया, ये अहले हदीसों के फतवों की वजह से बढ़ा है कि 3 एक होती हैं, इसलिए लोग तलाक पे जरी हो गए हैं। अभी एक तलाक हुई है एक जानने वालों के यहाँ, मर्द ने धड़ धड़ 3 तलाकें दी। हम पहुंचे, हमने कहा क्या हो गया? कह रहे हैं यार कुछ नहीं, वो 3 एक ही होती है। हमने कहा कैसे एक होती है? कह रहे हैं यार वो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा और अरब के फलाने आलिम ने कहा, फलाने डिमान ने कहा, भाई कुरान ने कहा 3 होती हैं, हदीस ने कहा। तो इस डॉक्टर जाकिर नाइक ने तो रुजू कर लिया अपनी बात से, लेकिन ये जो स्कॉलर्स हैं इनकी वजह से तलाक सोसाइटी में क्या हो गई है? बढ़ गई है। अगर आप कुरान और सुन्नत बताते, सहाबा बताते, ताबईन बताते और बताते कि 3 के बाद कोई ऑप्शन नहीं है, तो जो हो रही है ना वो भी ना होती। समझ रहे हो कि नहीं समझ? 2-4 लोग रोते पछताते, लेकिन उन 2-4 की वजह से 2-4 करोड़ों को इबरत हासिल होती। तो कितने इश्कालात थे जो मैंने जवाब दे रहा था। पहला इश्काल ये कि मर्दों के मज़े 4 करते हैं, दूसरा इश्काल ये कि तलाकों के इख्तियार भी किसके पास हैं? औरतों के, मर्दों के पास हैं, और तीसरा ये कि औरत खुला भी नहीं ले सकती अदालत से, बिल्कुल पाबंद कर दिया। तो सब औरत के फायदे के लिए। इस्लाम मेजॉरिटी को देखता है, 2-4 औरतों को नहीं देखता। मेजॉरिटी का इसमें फायदा है, क्योंकि 2-4 औरतों को इख्तियार दे दिया तो वो इनको किस बेस पे इख्तियार दिया जाए भाई? तो फिर सबको दिया जाएगा, सबको दिया जाएगा तो फिर तो गया से सारा सेटअप बर्बाद हो गया। हाँ, एक इश्काल होता है कि फिर मर्द इसका नाजायज फायदा भी तो उठाते हैं। क्या ख्याल है? मर्द के पास जब डिवोर्स का हक है तो मर्द इसका नाजायज फायदा भी उठाते हैं, जुल्म करते हैं, ना तलाक देते हैं ना उसको रखते हैं तमीज से। अगर मैं कसम उठा के बोलूं ना, आप मुझे बोलोगे पागल हो गए हो मुफ्ती साहब, आप हर बात को 4 शादियों पे लेकर आ रहे हो, लेकिन कसम उठा के अगर मैं कहूं ना तो हाँ गलत नहीं होगा कि ये भी हमारी सोसाइटी में 4 शादियों का रिवाज ना होने की वजह से है। अगर 2-3 शादियों का रिवाज हो, एक तो औरत की वैल्यू मर्द की नजर में क्या होगी? बढ़ेगी। दूसरा, मर्द को किसी औरत में खामी नजर आएगी, बर्दाश्त करेगा। उसे पता है अगर इसमें ये खामी है तो दूसरी वाली में ये खामी नहीं है, उसके लिए बर्दाश्त करना आसान। अब मर्द की एक है ना, उसको चाहिए सारी खुसूसियात उसमें। दूसरी बात ये कि इस नौइयत का जुल्म जो वाकई जुल्म है, संगीन नौइयत का, उसमें औरत को अल्लाह ने हक दिया है कि वो अदालत से फस्खे निकाह करा सकती है। खवातीन चाहती हैं वो संगीन नौइयत का जुल्म नहीं भी हो तो भी हमें बस वसीम चूंकि अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा नहीं लग रहा हमें, अब हमें वसीम चाहिए। ऐसा नहीं होता भाई। मैं संगीन नौइयत का जुल्म क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि छोटे मोटे जुल्मों पर गुनाह तो मिलता है, मर्द को ताजीर भी लगाई जाएगी, सजा भी दी जाएगी, तलाक इख्तियार नहीं दिया जाता, क्योंकि ये तो कहीं औरत कुछ गलत होती है, कहीं मर्द गलत होता है। जैसे औरत गलत है तो इस्लाम ने कहा बर्दाश्त करो ना उसको। नबी ने फरमाया इन्नल मरअता खुलिकत मिन ज़िन, औरत को अल्लाह ने टेढ़ी पसली से पैदा किया। फरमाया कि अगर तुम पूरा सीधा करने लग जाओगे तो तलाक ही होगी, कुछ भी नहीं होगा, लिहाजा उसमें जो खामियां उनको बर्दाश्त करो। तो इसी तरह इस्लाम औरत को भी कहता है कि मर्द की खामियों को क्या करो? बर्दाश्त करो। आज उसने गुस्से में एक थप्पड़ लगा दिया, गलत किया, लेकिन इस थप्पड़ पे खुला नहीं बनता है। गलत किया, अपने भाइयों को बताओ, तुम्हारे भाई आएंगे वो इसको 2 थप्पड़ लगा देंगे। फैमिली खत्म हो गई है ना। अब्बा ने एक बेटी और एक बेटा पैदा किया, अब उस बेटी की शादी हो गई, दामाद को डराने वाला कोई है ही नहीं। पहले 8-8 साले होते थे, इतनी साली खानदान होता था। खानदान की लड़की जब आपके पास आती थी आप जुल्म करते हुए 100 दफा सोचते थे। अब नस्लें खत्म कर दी। मेरे पास एक केस आया, माँ बाप आए, हमारी बच्ची बिगड़ गई है, लड़कों से ताल्लुकात, हम क्या करें? मैंने कहा आप पूरे खानदान को बिठाओ, लड़की के चाचे मामे सारे आए, थे ही नहीं चाचे मामे। इकलौता बोझ किस पे आया हुआ है? अब्बा अम्मा पे। बिगड़ेंगी लड़कियां। पहले होता था भाई 10 चाचे हैं, 10 मामे हैं, वो लड़की सोचती थी एक अब्बा से नहीं निपटना मैंने। तो खानदान कम होने से बच्चों में बिगड़ने का रेशो ज्यादा। आप तो कहते हो ना ज्यादा बच्चे होंगे तरबियत कैसे होगी? ओ भाई ज्यादा बच्चे होंगे खानदान बड़ा होगा, पूरा खानदान में बाउंड होता है इंसान। तभी खानदानों में जब लड़कियां शादी करके जाती हैं तलाक आसान काम नहीं होता। ये तो मैंने एक हिकमत बयान की है कि मर्द तलाक क्यों देगा, उसको नुकसान हो रहा है, लेकिन तलाक से रोकने वाली 20 और भी चीजें हैं मर्द को। नंबर 1 उसका बाप रोकेगा, बोलेगा तेरी बीवी बाद में, मेरी बहू पहले। माँ रोकेगी, भाई रोकेंगे, हमारी भाभी है। तो जब आप फैमिली प्लानिंग पे अमल नहीं करोगे तो बड़ा खानदान होगा, एक लड़की बड़े खानदान का फर्द होगी। तो फिर आप जब तभी तो देखो ना, मेरे पास लोग आते हैं मैं बीवी को छोड़ना चाहता हूं, मेरे बड़े भाई ने गुस्सा किया हुआ मेरे ऊपर, वो नहीं छोड़ने दे रहा। क्यों? वो कह रहा है यार ये मेरी भी तो जिम्मेदारी है ना, हमारी बहू की तरह। ये कह रहे मेरे अब्बा नहीं छोड़ने दे रहे, मेरे मामू नहीं छोड़ने दे रहे। मैं कहता हूँ खानदानी लोग हो, इसी मैं कहता हूँ लड़की खानदानों में भेजा करो, 2-2 बच्चे वालों में अपनी बेटी भी ना दिया करो। साला फ्लैट में लेके अकेला पालेगा, जब चाहेगा 2 मिनट में छोड़ के खिड़की से निकल जाएगा वो तो। मेरे पास एक शख्स आया इतना बेजार अपनी बीवी से, मैंने कहा अब्बा इतना बेजार है तो छोड़ दे। कह रहा है मैं छोड़ दूं तो मेरा अब्बा मुझे छोड़ देगा, मेरे मामू छोड़ देगा, मेरे 3 चाचे छोड़ देंगे। मैंने कहा देखा ये होता है खानदान का फायदा, किसको हो रहा है? औरत को हो रहा है। तो ये सारी चीजें मर्द को
کو روکتی ہیں طلاق سے. گوروں کا تو خاندان ہی نہیں ہے نا, کہیں جا کے چرچ میں شادی کی ایک عدد, وہ بھی 50 سال میں کی, اب چھوڑنے کے لیے راہ بچا کیا ہے تیرے پاس, اور اس پہ بھی طلاق کتنی مشکل ہے ان کے, آدھی پراپرٹی دینی پڑتی ہے, پھر بھی طلاق کا ریشو ہم سے زیادہ. اور آخری بات کر کے میں اس بات کو سمیٹتا ہوں, مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ اسلام کے اس قانون پہ جتنا مرضی اعتراض کرو کہ مرد کو 4 کی اجازت, اور مرد کو طلاق کی بھی اجازت, اور عورت کو طلاق کی بھی اجازت نہیں ہے, خلا کی بھی اجازت نہیں ہے, اور وہ ظلم بہت سنگین نوعیت کا, وہ سنگین نوعیت کے ظلم کیا ہے؟ نمبر 1, مرد نامرد ہے, جو نکاح کا مقصد ہی حاصل نہیں ہو رہا, صحیح ہے نا, مرد اولاد ہی پیدا نہیں کرنے دے رہا عورت کو, یہ سنگین نوعیت کا ظلم ہے. بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, یہ سنگین نوعیت کا ظلم ہے. نان نفقہ ہی نہیں دے رہا اس کو, یہ سنگین نوعیت کا ظلم ہے. ان ظلموں میں ہم تو اس سے بھی آگے, ہم کہتے ہیں عدالت خلا نہیں بھی دینا, اس میں مفتیوں کے پاس جاؤ, وہ انکوائری کریں گے, شوہر کو بلائیں گے, اس کو نہیں مانا تو مفتی کو بھی رائٹ ہے کہ نکاح ختم کر دے. ہم تو اس سے بھی آگے کہ براڈ مائنڈیڈ ہیں, عورت کو اختیارات دیتے ہیں, لیکن عورت اس پہ نہیں, عورت کہتی ہے نہیں مجھے اچھا وسیم لگ رہا ہے, مجھے کلیم نہیں اچھا, میری شادی کلیم سے ہوئی تھی اس وقت تو اچھا لگ رہا تھا, اب مجھے کون اچھا لگ رہا ہے. تو جیسے میرے شوہر کو وحیدہ اچھی لگ رہی تھی, اس نے اس سے شادی کر لی, تو مجھے وحید اچھا لگ رہا ہے, تو میں اس سے کیوں نہیں شادی کر سکتی؟ ہم کہتے نہیں کر سکتی. لو اسلام ظلم کر رہا ہے, میاں کو اجازت دے رہا ہے جب چاہے مجھے چھوڑ دے, اور محمودہ کو چھوڑ کر وحیدہ سے کر لی, میرے میاں نے تو کر لی, اور اب میں جس دوسرے میاں کے پاس گئی ہوں, مجھے وہ چلی تو گئی, مجھے اس وقت تو لگ رہا تھا, اس دن اس نے ڈبو کے نہیں کھایا تھا, اب تو یہ ڈبو کے کھا رہا ہوتا ہے, تمہیں تو ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے. تو یہ اوپر سے بڑی اٹریکٹیو نعرے لگتے ہیں, لیکن جب آپ ان کی ڈیپتھ میں جاؤ گے, ان کی گہرائی میں جاؤ گے, تو یہ صرف باتیں ہیں. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہم فرقوں کو نہیں مانتے, ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, بات کی حد تک بہت اچھا ہے. دنیا میں ہر آدمی کا فرقہ ہوتا ہے, کچھ نام سے ہوتے ہیں, کچھ بغیر نام کے ہوتے ہیں.